اللہ رب العالمین نے انسانی معاشرے کو بہترین طریقے اور انداز میں اور وتیرے میں تشکیل دینے کے لیے ایک نظام اور ایک سسٹم رکھا ہے تاکہ ایک پاک باز اور پاکیزہ معاشرہ وجود میں آ سکے، اچھی سوسائٹی وجود میں آ سکے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ادارہ بنانے کا حکم دیا ہے، جس ادارے کو خاندان کہا جاتا ہے۔ پھر اس خاندان کو چلانے کے کچھ طور طریقے بھی بتائے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خاندان بنانے کے لیے جو اصول وضع کیے ہیں، جو شریعت میں ہمارے اوپر لاگو کیے، اس میں ایک چیز بڑی نمایاں ہے۔ فرمایا اذا من تزوج الدین وخلقہ فزوجوہ، جب بھی تم خاندان کا آغاز کرنے لگو، شروع کرنے لگو۔ خاندان کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جب ایک مرد کا عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، تب یہ خاندان کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی کا نکاح کرنے لگو اور اس میں دو چیزیں تم صاف نظر آ جائے تمہیں، دینہ و خلقہ، اس کا دین اور اس کا اخلاق، یہ دو چیزیں بڑی نمایاں اس میں نظر آ جائے، فزوجہ، تو اس کا نکاح کرو۔ سادہ سا اصول ہے، اور اس اصول پر اگر چلتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں چلو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اس زمین پر اتنا دنگا اور فساد اور جھگڑا اور لڑائی پیدا ہو جائے گا کہ تم اس کو سنبھال نہیں سکو۔ آپ کی صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ابھی میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے جوڑا جوڑا بنا کر، یعنی مرد اور خاتون۔ اور پھر ہماری قدرت کا شاہکار دیکھو کہ ہم نے تمہیں جوڑا تو بنایا، لیکن بنایا ایک سے ہے، من نفس واحدہ، ایک نفس سے، ایک جان سے تمہاری نسل کو چلایا ہے۔ یعنی سب سے پہلے جب رشتے کا آغاز ہو رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ، یعنی تقوی پورا ہونا چاہیے، دین پورا ہونا چاہیے، اللہ کی معرفت پوری ہونی چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت مبارکہ میں اشارہ دے دیا ہے کہ اخلاق بھی پورا ہونا چاہیے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاق کا بھی اسی آیت مبارکہ میں ساتھ درس دے دیا ہے۔ جس بچے میں اخلاق نہیں ہوگا یا دین نہیں ہوگا، وہ اس خاندانی ادارے کو چلانے کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے، وہ چلا نہیں سکتا اس کو۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کمپنی میں جاب تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کے پاس وہ کوالیفیکیشن ہی نہیں ہے، آپ کی ایجوکیشن ہی وہ نہیں ہے، وہ آپ کو کیوں جاب دیں گے؟ تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے نکاح کرنا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ کہ دین کو پہلے سیکھو۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں میں دو چیزیں نہیں ہوتی، اخلاق نہیں ہوتا، بدتمیز ہوتے ہیں، بات کرنے کا سلیقہ نہیں پتا، اور صرف نکاح کا شوق ہوتا ہے، پھر بعد میں جب اس کی ذمہ داریاں پڑتی ہیں سر کے اوپر تو وہ شوق ختم ہو جاتا ہے۔ ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے۔ تو جب اس کے پاس دین نہیں ہوتا، پھر اخلاق بھی نہیں ہوتا، تو پھر وہ اس ادارے کو چلانے کے لیے اس کے قابل نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے جب ایک ایسا شخص جو اس سیٹ پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، جاب کو کرنے کے قابل نہیں ہے، جب وہ اس جاب پر بٹھایا جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ خرابی کا باعث بنے گا، بگاڑ پیدا کرے گا۔ تو اس وجہ سے یہ پوری امت کے لیے قانون وضع کر دیا گیا کہ پہلے دین کو دیکھو، پھر اخلاق کو دیکھو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ فمن لم یعمل بسنتی، جو یہ کہتا ہے کہ میں نے نکاح کروانا ہی نہیں کسی وجہ سے بھی ہو، اگرچہ وہ یہ کہتا ہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں جو کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ نکاح میں بہت ساری ذمہ داریاں سر لینا پڑتی ہیں، اور پھر بیوی بچوں کے اخراجات، اور اللہ اولاد دے دے تو پھر اس کے اخراجات۔ یورپ اور ویسٹ کلچر آپ خوب جانتے ہیں، اس کے بارے میں اس کی مزید وضاحت نہیں کروں گا۔ وہاں ایک ایگریمنٹ اور پیپر میرج چلتا ہے۔ ایگریمنٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے لڑکا اور لڑکی خامد اور بیوی کہلاتے ہیں، اور اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ بھی ہوتی ہے، اگر وہ فکس کرنا چاہیں تو اس کے بعد ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام نے اس طرح کے نکاح کی کبھی اجازت نہیں دی کہ ایک عورت ایک مرد کے ساتھ 5 سال کا نکاح کرے، پھر اگلے مرد کے ساتھ 5 سال کا نکاح کرے، اور آخری عمر جب اس کی ہو جائے گی، جب وہ بوڑھی ہو جائے گی، اس کا نسوانی حسن ختم ہو جائے گا، 50 سال کے بعد کون بندہ ہوگا جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا۔
کیونکہ اب وہ یوز ہو چکی ہے، اب وہ مرنے کے قریب ہے، اب اس کو ایک سہارے کی ضرورت ہے، اور وہ سہارا اویل نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی جوانی ختم ہو گئی ہے۔ ویسٹ کا کلچر اس کو فالو کرتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اولڈ ایج ہوم جتنے بھی ہیں وہ انہی خواتین سے بھرے ہوئے ہیں، بوڑھوں کے لیے بنائے گئے وہاں پہ جو جیسے یتیم خانے ہمارے ہاں ہوتے ہیں وہ انہی لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اسلام نے ایک عورت کو پوری طرح سے پروٹیکٹ کیا ہے، اس کے آخری دم تک اس کی حفاظت کی ہے تاکہ وہ نکاح کرے، اور مرد کے کندھوں کے اوپر اس کا بوجھ ڈال دیا کہ کمانا تو نے لے کے آنا، اس کو گھر بیٹی کو کھلانا ہے۔ یہ کچھ نہیں کرے گی، یہ باہر نہیں جائے گی، یہ جاب نہیں کرے گی۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ وہ جاب کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، لیکن عورت کے لیے یہ فرض نہیں ہے۔ مرد کے لیے یہ فرض ہے کہ اس کے لیے نان و نفقہ پورا کرے، اس کے کھانے پینے کے اخراجات پورے کرے۔ ادارے کو چلانے کی ذمہ داری ڈرائیور جو ہے نا وہ مرد کو بنایا، اور فرنٹ سیٹ پہ اللہ نے اسلام میں عورت کو ملکہ اور شہنشاہ کی پوری جو ہے نا وہ وقت اور اہمیت اور فضیلت دے کے اس کو فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا۔ مرد ڈرائیوری کرے گا، مرد اس کی نوکری اور چاکری کرے گا، اور اللہ نے خاتون کو، خاتون خانہ کو اس کی چار دیواری اور اس کی سلطنت کی مالکہ بنایا۔ اتنا وقار عطا کیا ہے کہ وہ کچھ نہ کرے، وہ اپنے گھر میں بیٹھے، کیونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوی بنایا ہے، اس کے اعضاء مضبوط ہیں، وہ کما سکتا ہے۔ خاتون کے لیے یہ مشکلات درپیش ہیں، وہ کمزور ہوتی ہے، سر درد اور جسم کے اعتبار سے وہ کمزور ہوتی ہے، سر درد رہتا ہے یا جسم درد رہتا ہے، یا اس طرح کے 100 معاملات خواتین کمزوری کے باعث اس کو فیل کرتی ہیں اور اس کو برداشت کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن مرد اعصاب کا بھی قوی ہوتا ہے اور جسمانی طور پر بھی قوی ہوتا ہے، اس کو اگر تھوڑی سی کوئی خراش آ جائے تو وہ اس کو محسوس بھی نہیں کرتا، لیکن خواتین کو اگر تھوڑی سی خراش بھی آ جائے تو وہ اس کو بار بار محسوس کرتی ہیں، درد کو فیل کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے مرد کے یہ ذمہ لگایا ہے، اور پھر فرما دیا کہ نکاح جو ہے یہ میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو نکاح نہیں کرے گا وہ میری امت سے خارج ہونے کے درجے تک چلا جائے، وہ میری امت سے خارج ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ نکاح نہیں کرے گا، ظاہر سی بات ہے پھر وہ کیا کرے گا، کچھ تو کرے گا نا، وہ غلط کاری کرے گا۔ اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ یہ سنت ہے، اور یہ سنت فرض کے معنوں میں۔ محدثین کہتے ہیں اس حدیث مبارکہ کی شرح میں کہ جو بندہ نکاح کیے بغیر اس دنیا سے چلا جائے اور وہ آخری عمر تک اپنے نکاح سے انکار کرتا رہا، اس کا نماز جنازہ نہ پڑھایا جائے، گلے میں پھندا ڈال کے اس کو گھسیٹ کے عبرت کا نشان بنا کے اس کو قبر میں اتار کے لہر میں اوپر سے مٹی ڈال دی جائے، اس کا نماز جنازہ نہ پڑھایا جائے۔ ایک صحابی، ان کی موت کا وقت قریب آ گیا، اور ان کی جو زوجہ تھی وہ اس سے قبل فوت ہو چکی تھی۔ اب وہ بستر مرگ پہ ہیں، بستر مرگ پہ وہ اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میری شادی کرا دو، میرا نکاح کروا دو۔ بچے کہتے ہیں ابا جی آپ کی اتنی طبیعت ناساز ہے، جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ کا نکاح کروا دیا جائے گا، اس میں کون سی حرج والی بات ہے؟ انہوں نے کہا نا یہ بات نہیں ہے، میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بیوی کی ضرورت ہے یا میری کیئر کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے، کہا اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اگر کوئی نیک شخص ہوگا تو اس کی بیوی نیک ہوگی تو اس کو انعامات سے نوازا جائے گا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ روز محشر پیش کیا جائے گا اگر نیک ہوں گے تو میری ایک بیوی تھی، میں ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ پیش کیا جاؤں گا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اس دنیا سے جاؤں اور میرے ساتھ کوئی بیوی نہ ہو، یعنی میں بغیر نکاح کے ہوں، کیونکہ آپ کی سنت ہے کہ نکاح کرنا ہے، اور میں اس سنت پہ عمل کیے بغیر، یعنی میری موجودہ زندگی میں میری کوئی بیوی نہ ہو، اس حالت میں اس دنیا سے نہیں جانا چاہتا۔ ان کا یہ طرز عمل تھا۔ اس حدیث مبارکہ کو لے کے آپ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَجِدْ بِالصِّيَامِ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، جس کے پاس نکاح کی طاقت نہیں ہے وہ روزے رکھے۔ اب طاقت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے جسمانی طاقت، ایک طاقت ہوتی ہے مالی طاقت۔ کیا وہ حق مہر دینے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ جسمانی طور پر اس قابل بھی ہے یا نہیں ہے کہ وہ نکاح کے قابل ہے؟ آج کل کے دور میں ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں تھیلیسیمیا وغیرہ کے یا اس طرح کی جتنی بھی بیماریاں، ان کا بھی علاج ہو سکتا ہے۔ البتہ اس سے مراد قوت با ہے کہ وہ اصل مقصد کو جو نکاح کا ہے حصول اولاد، اس کے قابل ہے بھی یا نہیں ہے۔ اگر تو کوئی شخص حصول اولاد کے قابل نہ ہو تو اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا، اس سے نکاح ساقط ہے۔ جیسے مخنث ہوتے ہیں جو نہ مرد ہیں نہ خواتین ہیں، اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسا ایک شخص تھا، وہ مخنث تھا اور اس میں مرد کی بھی ساری کوالٹیز تھیں اور عورت کی بھی ساری کوالٹیز تھیں، عجیب الخلقت جس کو کہتے ہیں۔ تو وہ کبھی مرد سے شادی کر لیتا، کبھی عورت سے شادی کر لیتا، کبھی مرد سے کرتا اس کو طلاق دیتا، کبھی عورت سے شادی کر لیتا، اس طرح کا اس کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ملک بدر کر دیا تھا، اس کو نکال دیا تھا، علاقے سے نکال دیا تھا تاکہ یہ فتنہ اور فساد نہ پیدا کرے۔ آج کل ہمارے پاکستان میں جو جینڈر چینج کروایا جاتا ہے، ٹرانسجینڈرز اور اس طرح کا جو حساب کتاب ہے، لوگ اکثر سوال کرتے ہیں ان کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ ان سے نکاح اس لیے نہیں کیا جا سکتا، ان کو پیریڈز نہیں آتے، ان کا حساب کتاب جسمانی پراپر خواتین والا نہیں ہے، وہ بچہ نہیں پیدا کر سکتے، حصول اولاد اصل مقصد جو نکاح کا ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا۔
وہ صرف شہوت ہی ہے. نکاح اس وجہ سے اس کے ساتھ جائز ہے، اصول اولاد نہیں ہے. مسلمان کی نسل نہیں بڑھے گی آگے. جو اصل نکاح کا مقصد ہے وہ تو فوت ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ جو قوت باء نہیں رکھتا اس کا نکاح ساقط ہے. البتہ جس کے پاس فی الوقت ابھی مال نہیں ہے، حالات سازگار نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ فعلیہ بالصیام، وہ روزے رکھے. اس کی وجہ یہ ہے، اگلا ہی جملہ حدیث مبارکہ کا، فإن الصوم له وجاء، یہ شہوت سے انسان کی جو فطری جذبہ ہے اس سے ایک ڈھال بن جاتا ہے روزہ. جب بھی کوئی گناہ کرنے لگتا ہے، شہوت اس کے دل میں آتی ہے تو اس کے ذہن میں آ جاتا ہے یار میرا روزہ ہے. وہ نفلی روزے کثرت کے ساتھ رکھے جب تک وہ اس قابل نہیں ہو جاتا کہ وہ ایک خاتون خانہ کا نان و نفقہ پورا کر سکے گا. اور جو ساکت ہے اس کے پاس قوت باء نہیں ہے. ایک خاتون آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابیہ تھی. انہوں نے آ کے شکایت کی کہ میرا اس سے میرے باپ نے نکاح تو کر دیا ہے لیکن یہ نکاح کے قابل نہیں ہے. آپ اس کی بات کو سمجھ گئے. اس نے یہ آگے وضاحت کی کہ یہ اس طرح ہے کہ جس طرح کپڑا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سمجھ آ گئی تو آپ نے اس کا نکاح باطل کروا دیا، تڑوا دیا آپ نے، کیونکہ وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کا نکاح کیا جائے. تو یہ بڑی ایک پوائنٹ والی بات ہے کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی جوانیوں کو محفوظ رکھے، اس فتنے سے بچائے. یہ بڑی ہی اہم بات ہے. پہلے پراپر جو ہے وہ باقاعدہ رشتہ ڈھونڈنے کے بعد اگر ٹیسٹ بھی کروا لیا جائے تو اس میں کوئی کباہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اسلام نے یہ پہلے کرائٹیریا رکھا ہے کہ معیار پہ تو پورا اترے پھر اس کے بعد نکاح ہوگا. اور عموماً آج کل یہ جب سے یہ ٹرانسجینڈرز والی ہوا چلی ہے، اچھے بھلے مرد، چنگے بھلے مرد وہ بہیو کرتے ہیں جیسے لڑکیاں ہیں، اور ایسے وہ کپڑے پہنتے ہیں، ایسا لباس اور ایسا چال چلن جو ٹیڑھا سا چال چلن ہوتا ہے جیسے خواتین ہوتی ہیں. تو ایسے شخص کے جو رویہ اس کا ایسا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیزیں بھی پائی جائیں جو خواتین میں پائی جاتی ہیں فزیکلی. تو اس کا ٹیسٹ کروا کے باقاعدہ طور پہ ایک مرد جو ہے مومن اس کے ساتھ والدین کو چاہیے پھر اپنی بچی کا نکاح کرے. پوری زندگی گزارنی ہے، کہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، پوری زندگی کا مسئلہ ہے، پوری زندگی اس نے گزارنی ہے اس کے ساتھ. اب نکاح جو ہوتا ہے اس کا لغوی معنی اگر دیکھا جائے تو نکاح کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی نسبت کر دینا، یعنی مرد کی دوسری عورت کے ساتھ نسبت کر دینا. فرمایا یہ اتنا پاکیزہ عمل ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہستیاں کون تھیں؟ انبیاء. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے جو پہلے تم سے رسول بھیجے ہیں جو کامل ترین ذاتیں تھیں، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کیا کیا؟ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان کے لیے بیویاں بھی تھیں اور ان کی اولادیں بھی تھیں، ازواج بھی تھی. یعنی پاکیزہ زندگی گزارنے والا بندہ نکاح کرتا ہے، بے حیائی اور فحاشی نہیں کرتا. جب وہ ایلیجیبل ہو جاتا ہے، اب مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح کے بارے میں تگ و دو شروع کر دو. اگر وہ کوئی ایسی غلط کاری کرتا ہے تو اس کا گناہ والدین کے سر جاتا ہے اگر وہ غلط کاری کرتا ہے. اسی لیے شریعت نے کہا کہ جب وہ بالغ ہو جائے فوراً اس کے نکاح کے لیے اس کو کہو کہ بھائی آپ کی شادی کریں گے انشاءاللہ، بس 1-2 سال جو ہے نا اپنا سٹیبل ہو جاؤ، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، وقت کی ضروریات ہے. اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر وہ ایک ایلیجیبل جو نہیں ہوگا اس کے لیے کرائٹیریا کے لیے پورا نہیں ہوگا، وہ جو قوت باء اور پھر مالی استعداد ہے جو عورت کا نان و نفقہ پورا کرنا ہے. اب نان و نفقہ میں محدثین کہتے ہیں کہ نان و نفقہ کس کو کہتے ہیں؟ کیا نان و نفقہ یہ ہے کہ اس کے پاس ایک اچھا گھر ہو، ایک اچھی گاڑی ہو اور وہ راڈو کی گھڑیاں پہنتا ہو، اچھے اس کے پاس پیسے ہو، بینک بیلنس اس کا اچھا ہو 50-60 لاکھ روپے، تو پھر ہی وہ جا کے نان و نفقہ کی حد کو پہنچتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. محدثین نے حدیث مبارکہ کی شرح میں فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اپنی شادی سے لے کے 10 دن کا کھانا پینا اور عورت کے لیے کپڑے موجود ہے تو وہ ایلیجیبل ہے، وہ نکاح کر سکتا ہے. 10 دن کا نان و نفقہ اگر اس کے پاس موجود ہے تو وہ نکاح کر سکتا ہے. اب جس کے پاس 10 دن ہے وہ 10 دن اپنے شب عروسی اور اس کے دیگر جو معاملات ہیں 3-4-5 دن جو بندے کی خوشی کے دن ہوتے ہیں وہ گزارنے کے بعد کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا، پھر اس کے بعد وہ کمائی کرے گا، اگلے دن کا کھانا، اگلے دن کا کھانا، اللہ اس کو رزق میں اضافہ کر دے گا. تو اس لیے یہ 10 دن کا اس وجہ سے کہا گیا کہ وہ 10 دن اپنی خاتون کے پاس گزارے. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ سیبہ کے پاس خامد کو چاہیے کہ 3 دن تک رکے، 3 راتیں رکے، اور کمواری خاتون کے پاس اس کو چاہیے کہ وہ 7 دن رکے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو وہ سیبہ تھی. آپ نے پوچھا کہ میمونہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے پاس 7 دن رک سکتا ہوں، لیکن آپ نے جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے اجازت اور اختیار دیا کہ میمونہ کتنے دن چاہتی ہیں کہ میں ان کے پاس رہوں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول 3 دن کافی ہیں. تو آپ نے 3 دن کے بعد اپنی باری ازواج مطہرات پر تقسیم کر لی. ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب نکاح کیا جاتا ہے تو پھر وہ اگلے ہی دن کیا اس کو کہتے ہیں مقلاوے کے نام پر لڑکی کو واپس لے جاتے ہیں. اگر شرعی طور پر دیکھا جائے یہ درست عمل نہیں ہے. کم از کم 1 ہفتہ 7 دن حدیث مبارکہ میں واضح ہے، وضاحت کے ساتھ موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ 7 دن ایک کمواری عورت کو اس کے خاوند کے پاس رہنے دینا چاہیے، یہ اصل طریقہ ہے. اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ سنت جو ہے یہ انبیاء کی سنت ہے. 4 سنتیں آپ نے فرمایا 4 من سنت الانبیاء، 4 سنتیں انبیاء کی سنتیں. الحیا، حیا کو اختیار کرنا، نظروں کو جھکانا،
اچھے طریقے سے کسی سے بات کرنا. اگر خاتون سے کوئی آپ سے رستہ پوچھ رہی ہیں تو نظریں جھکا کے آپ ان کو رستہ بتا سکتے ہیں. یعنی معاملات کرتے ہوئے حیا اپنے دل میں اپنی نظروں میں پیدا کرنا، یہ انبیاء کی سنت. نمبر 2 والتعطر، ہمیشہ خوشبو لگا کے اور اچھا لباس پہن کر رہنا، یہ بھی انبیاء کی سنت ہے. نمبر 3 والسواک، مسواک کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے، یعنی طہارت کا بندوبست، اپنے چہرے سے اسمیل نہ آئے، بدبو نہ آئے. والنکاح، اور آپ نے فرمایا چوتھی چیز جو انبیاء کی سنت ہے وہ نکاح ہے، تاکہ انسان اپنے نفس کو گندہ نہ کرے، اس کا نفس غلیظ نہ ہو اور وہ دلی طور پر بھی صاف ہو، اور اس کی جتنی بھی فطری جذبات ہوں ان کو پراپر طریقے سے اس کا سد بات کیا جائے، سیٹسفائی ہو، اور وہ ایک معاشرے میں نظریں جھکا کر پھر اچھے مومن کی طرح اپنی زندگی کو گزار سکے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کے متعلق جب ہم بچے کا نکاح کرتے ہیں یا بچی کا نکاح کرتے ہیں تو ہمارا جو ذہن میں ایک تاثر ہوتا ہے کہ لڑکا یہ کرتا ہو، لڑکا یہ کرتا ہو، گورنمنٹ جاب اس کے پاس ہو، اپنا گھر ہو، کیا کیا ہمیں چیزیں دیکھنی چاہیے اس کے اندر، معیار کیا ہونا چاہیے. اس کو حدیث مبارکہ میں الکفو کہا گیا ہے. کفو کہتے ہیں برابری کو. برابری کن چیزوں میں ہو؟ آپ نے فرمایا کہ برابری جو ہے وہ حسب نسب میں بھی ہوتی ہے، حسن میں بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک خاتون بہت خوبصورت ہے، ان کا آپ نکاح اگر کر دیں کہ جو انتہائی اس کا جو رنگ ہے یا اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن اس فتنے سے بچنے کے لیے کہ خاتون کے دل میں کبھی یہ نہ آ جائے کہ یہ تو اس کا رنگ سانولا ہے اور میں بہت خوبصورت ہوں، جیسا کہ حضرت زید اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ بن گیا تھا. وہ غلام تھے، آزاد کیے ہوئے تھے، وہ ایک قریش کی اچھے خاندان نسب والی اور حسن نسب والی خاتون تھی. ان کے دل میں یہ بات آ گئی یہ غلام ہے اور میں ایک اچھی خاتون حسن نسب والی ہوں، مال و متاع والی ہوں. تو اللہ نے ان کے لیے جو احکامات نازل فرمائے، اس وجہ سے اس فتنے سے بچنے کے لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ کفو تلاش کرو. کفو کیا ہوتا ہے؟ کفو کا اردو لفظ میں اگر آپ سمجھے تو معنی ہے برابری. برابری، اب برابری کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے دین اور اخلاق میں برابری ہونی چاہیے. کیا لڑکی کو اپنی پاکیزگی اور جتنے بھی معاملات ہیں سارے خواتین کے، ان کے بارے میں پراپر نالج ہے، علم ہے؟ اس کو گھر چلانے کا، خانہ داری کرنے کا طریقہ، اور مرد کا کمانا اور خاتون کا گھر سنبھالنا، یہ کفو ہے. مرد کی کمائی اور اس کے بعد عورت کا خانہ داری کرنا، اس کا کھانا بنانا، اس کا گھر کو سمیٹنا، سنبھالنا، صفائی ستھرائی، یہ ہے کفو آپس میں. کیونکہ مرد نے باہر سے کما کے لانا ہے، عورت نے گھر میں بیٹھ کر اس کی صفائی ستھرائی کا خیال کرنا ہے. اور ایک نئی نسل کو اس نے جب پیدا کرنا ہے، اس کی کوکھ سے وہ پیدا ہوگی، اس کی پیدائش ہوگی، تو اس کی تعلیم و تربیت کا بھی معاملہ جو ہے وہ عورت کے سپرد ہے. تو یہ کفو ہے. نمبر 2 اخلاق میں، اسی لیے عموماً پریفر یہ کیا جاتا ہے کہ اخلاق زیادہ تر پتہ ہوتا ہے اپنی فیملی کا. یہ بات سمجھے ذرا. اسی لیے ہمارے معاشرے میں ابھی تک یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اپنوں میں رشتہ کرنا چاہیے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنی خواتین کا، اپنی لڑکیوں کے اسلوب کا، طور طریقے کا، ان کی ذہنیت کا پتہ ہوتا ہے. بچے کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا غصیلا ہے، کتنا غصے والا ہے، کتنا تحمل مزاج ہے، اس کی فطرت کیسی ہے. لیکن جب آپ باہر رشتہ کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں اوجھل ہوتی ہیں، ابھی نظر نہیں آئی ہوتی. پرانے وقتوں میں کہا جاتا تھا کہ والدین رشتے ڈھونڈنے کے لیے اپنی جوتیاں تڑوا لیتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی تھی کہ وہ ہر دکاندار، ہر جاننے والے کے پاس جا کے، ہمسائے کے پاس جا کے پوچھتے تھے یہ بندہ کیسا ہے، اس کا معاملہ تمہارے ساتھ کیسا ہے. وہ 10-12 بندوں سے پوچھنے کے بعد وہ انالیسس کر کے پھر ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ بندہ فطرتی طور پر کیسا ہے، اس کا رویہ کیسا ہے. تو اپنے خاندانوں میں اسی وجہ سے پریفر کیا جاتا ہے، ترجیح دی جاتی ہے، تاکہ اپنے خاندان والوں کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کا مزاج کیسا ہے. ہم جب تلاش کرتے ہیں تو اخلاق دوسری چیز ہے کہ اس میں کفو ہونا چاہیے، بچے میں بھی اور بچی میں بھی، اخلاق بھی اور دین بھی. اور تیسری چیز، اگر مال ہے تو مال میں اتنی زیادہ جو نا گیپ نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ ایک جو بچے والے ہیں وہ بالکل ہی غریب ہے، بچی والوں کے پاس بہت زیادہ مال ہے، تو فطری طور پر اس خاتون کے دل میں یہ ہمیشہ آتا ہی رہے گا کہ یہ غریب ہے، اس کو میں کھلاتی ہوں، اس کو میرا باپ پیسے دیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب آدمی تھے، ان کا نکاح ہوا قریش کی ایک اچھی خاتون سے، تو وہ امیر تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے شکایت کی تھی کہ اللہ کے رسول، یہ جو میری بیوی ہے یہ ادھر ادھر صدقہ کرتی رہتی ہے، مجھ پر نہیں کرتی. تو آپ نے یہ تاکید فرمائی تھی کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے تیرا کہ جو خامن پر کرے. تو عورت اگر امیر ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے خامن کا جو ہے نا وہ خیال کرے، اور خیال کرنے کے بعد اس کے جو نان و نفقہ یا جو بھی سپورٹ کر سکتی ہے جہاں تک، جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپورٹ کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا بھی مال تھا وہ اپنا ہبہ کر دیا. یہاں تک کہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی امیر خاتون تھی، جہاں ان کا خیمہ لگایا جاتا تھا سفر میں، اس خیمے کی تنابیں گاڑنے کے لیے، باندھنے کے لیے جو کیل استعمال کیے جاتے وہ بھی سونے کے ہوتے تھے. اتنی امیر خاتون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نکاح ہوا تو آپ معاہدہ حلف الفضول کر چکے تھے، اور معاہدہ حلف الفضول ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کر لیا ہوا تھا کہ میں اپنے مال کا اتنا حصہ جو ہے وہ غربا، فقراء اور مساکین کے لیے خرچ کروں گا.
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ میرا مال یہ آپ کی جھولی میں ڈال دیا ہے، سارا آپ کا ہے۔ آپ نے سارے کا سارا غرباء اور فقراء میں تقسیم کر دیا، کچھ تھوڑا سا حصہ بچایا اپنی تجارت کے لیے۔ تو یہ ایک خاتون اگر یہ عمل کرتی ہے تو خامد کو سپورٹ کرنا اگر وہ کرے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے۔ اگر وہ کرے گی تو اس کا گھر جنت بن جائے گا۔ اگر مرد کمزور ہے معاشی طور پر، مالی اعتبار پر، اگر مرد قوی ہے، اللہ نے اس کو عطا کر رکھا ہے، تو وہ عورت کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو کل قیامت کے لیے پکڑا جائے گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایک فطرت سلیمہ والا شخص کہ جو گھر کو بسانا چاہتا ہے، وہ کبھی نہیں یہ چاہے گا کہ میری خاتون جو ہے وہ اچھا لباس نہ پہنے اور اچھا بناؤ سنگھار نہ کرے، پورے خاندان کی خواتین جو بن صبر کے شادی میں جائیں اور میری خاتون جو ہے وہ اچھا لباس نہ پہن کے جائے، کوئی نہیں چاہے گا جو فطرت سلیمہ والا بندہ ہے۔ اور جس کے باہر تعلقات ہے وہ ظاہر سی بات ہے پیسہ باہر لوٹائے گا، جو اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع، دنیا سارے کا سارا ساز و سامان ہے، فائدے کی چیز ہے۔ انسان اس دنیا میں جی رہا ہے تو اس کے لیے نیک اعمال کرے گا تو فائدہ ہے، قیامت کے دن جا کے اس کو ریوارڈ ملے گا، انعام ملے گا۔ دنیا سارے کا سارا فائدہ ہے، فائدے کی چیز ہے، جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، کیونکہ زندگی کی ایک لیمٹ ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ المرأۃ الصالحہ، جو نیک خاتون ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کا سب سے قیمتی جو ساز و سامان ہے وہ نیک عورت ہے، نیک خاتون۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور قیمتی چیز ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس نے اپنی آپ کی زندگی بنا دینی۔ اگر تو یہ نیک ہوئی نا تو آپ کی زندگی بن جائے، اور اگر اس میں کوئی خدا نہ کرے اخلاق کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے کوئی کجروی رہ گئی تو آپ کی زندگی بھی تباہ ہو سکتی ہے بلا مبالغہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اولاد دی، تو اولاد بھی بیچاری، یا باپ، ایک بچہ عموماً ایسا ہوتا ہے ایک بچہ ماں کے پاس ایک باپ کے پاس، یا دونوں جنوں ماں کے پاس یا دونوں باپ کے پاس، کبھی ان کو باپ کی شفقت نہیں ملے گی، کبھی ان کو ماں کی ممتا نہیں ملے گی، تو وہ ایک گیپ رہ جائے گا۔ وہ فزیکلی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، مینٹلی وہ ڈسٹرب رہیں گے پوری زندگی۔ ایک سوچ ان کے دل میں ذہن میں آتی رہے گی کہ ہمارا باپ ہمیں چھوڑ گیا ہے، یا ماں نہیں ہے تو ماں کے بارے میں یہ بری باتیں سوچتے رہیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا جو ہے وہ مال و متاع ہے، ساز و سامان ہے، لیکن عورت جو ہے اگر وہ نیک ہو، صالح ہو، تو یہ سب سے قیمتی ساز و سامان ہے جو انسان کو مل جائے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بارہا یہ تاکید فرمائی تھی کہ جب بھی نکاح کرنے لگو، آپ نے فرمایا کہ قریش کی عورتوں سے نکاح کرو۔ قریش کی عورتوں سے نکاح کیوں کرو؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا خیر نساء رکبن الابل الصالح، وہ خواتین جو ابل پر یعنی اونٹوں پر سفر کرتی ہیں۔ اب اس میں بھی ایک حکمت ہے، اونٹوں پر سفر کرنے سے کیا مراد ہے؟ عموماً اس دور کے اندر جو خواتین، ہمارے ہاں اونٹ کو سمجھ لیں جیسے فراری ہے یا بڑی گاڑی ہے، اس وقت استعمال ہوتی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ کفو، اگر تمہارے پاس مال ہے تو اگر تم مال کا کفو تلاش کرتے ہو تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اتنا بھی گیپ نہ ہو کہ جس سے ایک طبقہ جو ہے یا مرد کا ہے یا خاتون کا ہے وہ پس جائے اور اس کے دل میں بار بار آتا رہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ رکبن الابل سے مراد یہ ہے کہ وہ خواتین جو جری ہیں، جو اونٹ کو چلانا جانتی ہیں، جو اونٹوں پر سفر کرنا جانتی ہیں، مزاج کی نازک نہیں ہے کہ جو سفر، ہمارے ہاں بعض خواتین جو ہوتی ہیں وہ بڑی نازک ہوتی ہیں، اسی ٹائم میں سفر کیا اور طبیعت خراب ہو گئی اور ایسا مسئلہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ فزیکلی فٹ ہوں، جو سفر کر سکتی ہیں لمبے دور دراز کے۔ اور پھر آپ نے دوسری وجہ بتائی احناہ علی ولدن، جو اپنے بچوں کے ساتھ انتہائی شفقت کرنے والی ہیں، وہ قریش کی عورتیں، ان کے ساتھ نکاح کیا کرو۔ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ خواتین اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتے ہیں، اولاد آنے کے بعد ایسے ہی بالکل کبھی ان کو 2 تھپڑ لگا دیے، تم تو فلانے ہو، تم تو پیدا نہ ہی ہوتے تو میں اچھا تھا، اس طرح کی باتیں کہہ دیتی ہیں خواتین غصے میں آ کے، یا اٹھا کے پھینک دیا بیڈ پہ مارا بچے کو اٹھا کے۔ تو یہ رویہ آپ نے یہ فرمایا کہ اس وجہ سے قریش کی خواتین سے شادی کرو کہ یہ احناہ علی ولدن، اپنی اولاد کے لیے بڑی ہی شفقت کرتی ہیں، ان کو بڑے پیار سے پالتی ہیں، تربیت بڑی اچھی کرتی ہیں، اس وجہ سے ان کے ساتھ شادی کرو۔ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ، آپ نے فرمایا اس تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ عورتیں اپنے خامد کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے ایک تنکا بھی اٹھا کے دوسرے گھر میں نہیں جانے دیتی، یعنی ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، ان کا مال ضائع نہیں کرتی، ان کی اجازت کے ساتھ جو بھی کرتی ہیں وہ کرتی ہیں، یعنی وہ اپنے خامد کو ایک ویلیو دیتی ہیں، وقت دیتی ہیں۔ چھوٹا سا ایک کام بھی کرنا ہے، یہاں تک کہ صدقہ بھی کرنا ہے، شریعت نے یہ کہا ہے کہ اگر مرد کا مال ہے تو عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ صدقہ کرے، تو پھر اس کو چاہیے کہ ایک دفعہ اپنے مرد کے کان میں یہ بات ڈال دے کہ میں نے آج مسجد میں جمعہ پڑھنے جانا ہے، وہاں اپیل ہوگی مسجد کے چندے کے لیے، تو میں نے 500 روپے ڈالنا، میں ڈال لوں، کان میں ڈال دینا ٹھیک ہے۔ اگر وہ روک دے کہ ابھی تو چینی لانے والی، آٹا لانے والی تمہیں صدقے کی پڑی ہے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ 500 اپنے مرد کو واپس دے۔ شریعت نے اتنا سخت حکم لاگو کیا اس کے بارے میں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کی خواتین سے اس لیے نکاح کرو کیونکہ الودود
وہ بہت زیادہ محبت کرنے والی ہیں، والودود وہ بہت زیادہ بچوں کی پیدائش کے لیے اچھی اقدامات کرنے والی ہیں۔ یعنی ایک معنی اس کا یہ حدیث مبارکہ کیا کہ ان کی نسل میں بچوں کی پیدائش بہت ہوتی ہے، یعنی لمبے عرصے تک وہ بچے پیدا کرتی رہتی ہیں، مراد یہ ہے۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ فیملی پلاننگ کیا ہے، وہ انشاءاللہ اس کے اینڈ پہ جا کے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ ودود اور ولود دو صفتیں بتائی ہیں عورتوں کی، ایک تو وہ اپنے خامن کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ بڑی سنسیئر رہتی ہیں، بڑی محبت کرتی ہیں، ان کی عزت احترام کرتی ہیں بچوں کے ساتھ بھی خامن کے ساتھ بھی، اور دوسری یہ ہے کہ وہ بچوں کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ وہ بچوں کی پیدائش سے کبھی گھبراتی نہیں، اور پھر اس کے بعد وہ بچوں کی پیدائش جو ہے ان میں زیادہ ہے اس نسل میں۔ اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ قریش کی خواتین سے نکاح کرو۔ اب جب بھی آپ اپنے بچے یا بچی کا رشتہ تلاش کرنے لگیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کتنے بہن بھائی ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے، جینز ہوتے ہیں نا وہ چل رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیٹیاں در بیٹیاں، ویسے تو اللہ کی یہ تخلیق ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اس کے ذہن میں یہ فتنہ آ جائے کہ اس کی تو ساری جو ہے نا وہ بہنیں ہی بہنیں، اس وجہ سے میری بچیاں ہو رہی ہیں، بیٹا نہیں ہو رہا، تو یہ فتنہ نہ آ جائے، اس وجہ سے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے نکاح سے پہلے یہ سوچ کے اگر وہ کسی اچھی جگہ رشتہ کر لے جس کے بھائی بھی ہوں تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ توکل کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ایسا بھی ہے جب آپ کے جینز اور ہیں، اس کے خاندان کے جینز اور ہیں، جب نکاح ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین آپ کو ملی جلی اولاد بھی دینے پہ قادر ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد جب والدین ہمارے نکاح کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو وہ بڑے خاندانوں کو پریفر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے روکا نہیں ہے کہ وہ بڑے خاندان میں نکاح نہ کریں، لیکن اس فتنے سے بچتے ہوئے بڑے خاندان، یعنی مثال کے طور پہ ایک چھوٹا طبقہ ہے ہمارے ہاں، جیسا کہہ لیں کہ کھرل برادری ہے یا دوسری دیگر برادریاں، وہ اگر کسی بڑی برادری والے سے کریں گے جن کے پاس مال اور متاع زیادہ ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رشتہ لینے کے لیے بڑی تگ و دو کرنا پڑتی ہے، ان کو منانے کے لیے بڑی تگ و دو کرنا پڑتی ہے، اور اگر ہو جائے تو اس کے بعد ان کے رسوم، ان کے رواج، جو تہذیب ثقافت ان کے خاندان کے اندر پائی جاتی ہے، وہ دوسرے خاندان والوں کو تو نہیں پتا ہوگی کہ یہ جب آتے جاتے ہیں تو ہم نے ان کی کیسے عزت کرنی ہے، کیسے ان کے ساتھ پیش آنا ہے۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے، ان فتنوں کی وجہ سے آپس میں جو ہے وہ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو شریعت نے یہاں بھی ایک چیز احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے یہ اجازت دی ہے کہ اگر کوئی بندہ بڑے خاندان میں رشتہ تلاش کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے لیول پہ آ کے کوئی رشتہ تلاش کر لے۔ انشاءاللہ اگر آپ مال کی حرص رکھتے ہیں نا اپنے ذہن میں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مال کی حرص رکھنے کی اجازت ہی نہیں دی شریعت نے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت کو پسند کیا جاتا ہے اس کو 3 وجوہات کی وجہ سے پسند کیا جاتا ہے، ایک اس کے حسب نسب کی وجہ سے، ایک اس کے حسن کی وجہ سے، اور ایک اس کے مال کی وجہ سے۔ لیکن آپ نے فرمایا ان تینوں چیزوں پر فظفر بذات الدین، تجھے چاہیے کہ دین کو ترجیح دے۔ ساری چیزیں مل جائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن تو اب اس کے دین کو ترجیح دے، جہاں تجھے دین مل جائے، اگر مال اور متاع تھوڑا سا کم بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تجھے بھی ہمت دے گا، تجھے مال عطا کر دیا جائے گا، مال بھی مل جائے گا۔ لیکن جب بھی تم دین اور اخلاق کے پیرامیٹر کے اوپر چلتے ہوئے رشتہ کرو گے تو تمہیں کبھی بھی مشقت پیش نہیں آئے گی۔ تو یہ وہ معاملات ہیں کہ جنہیں ہمیں اپنے خاندانوں میں آبزرو کرتے رہنا چاہیے۔ کل کو ہمارا بھی نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، ایک خاندان تشکیل ہوگی اس کی، اور ہمیں یہ آبزرویشن کے بعد یہ ساری چیزیں خود بھی کرنا پڑے گی پریکٹیکل لائف میں، جو ہیں ان کو بھی چاہیے وہ پریکٹیکل لائف میں شریعت کو فالو کرتے ہوئے پھر اپنے بچے اور بچیوں کا نکاح کریں، پھر اچھے طریقے کے ساتھ ایک معاشرہ تشکیل آئے گا۔ تو شریعت نے بار بار ہر ایک مسئلے پر ایک مسئلے کی وضاحت کر دی ہے۔ پھر کچھ محرمات ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید میں فرما دیا گیا کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم وغیرہ وغیرہ، یہ وہ خواتین ہیں، چچی ہے، پھوپھی ہے، وغیرہ وغیرہ، تمہاری مائیں ہیں، تو ان کے ساتھ وہ جو جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا سن صغری میں، تم بچپن میں تھے، یعنی تمہاری رضائی مائیں ہیں، تمہاری رضائی بہنیں ہیں، ان کے ساتھ نکاح جو ہے وہ جائز نہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک لسٹ بتا دی ہے۔ پھر ایک چیز اور اللہ تعالیٰ نے فرما دی، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو۔ مومن عورت سے ہی نکاح کرتا ہے، مشرک عورت سے ہی نکاح کرتا ہے۔ عموماً اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں اور طیب اور پاکیزہ مردوں کے لیے طیب عورتیں ہیں۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر اس قانون کو لیا جائے تو پھر فرعون تو خبیث تھا اور اس کی جو بیوی آسیہ وہ تو نیک تھی، اللہ نے اس کا قرآن میں ذکر کیا ہے، سورہ تحریم میں آخری رکوع کے اندر 2 مکمل آیات اللہ تعالیٰ نے اس کے فضائل بیان کر دی ہیں۔ یا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے کہ ان کی بیوی جو ہے وہ ایمان نہ لائی۔ تو اصل میں اس سے مراد یہ قانون کلی نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک تنبیہ ہے
جیسے کہ کوئی بندہ کسی کو کہتا ہے کہ اگر آپ بٹن دبائیں گے تو وہ تار ننگی ہے، اگر آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو کرنٹ لگ جائے گا، تو یہ ایک تنبیہ ہے ایک طرح کی، اللہ تعالیٰ نے یہ ڈرایا ہے کہ اگر تم خبیث ہو، اللہ معاف فرمائے تمہارے دل کے اندر خبث ہے، خبث باطن ہے، تو ہو سکتا ہے کہ تم جس عورت کو طیب سمجھ کے اس سے نکاح کر رہے ہو وہ اندر سے وہ بھی تمہارے جیسی نکل آئے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ کلی قانون نہیں بتایا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے تنبیہ دی ہے۔ اور پھر اس سے مراد یہ ہے کہ خبیث مرد جو ہیں، مشرکات ہیں، عورتیں ہیں، وہ قیامت کے دن ان مشرک مردوں کے ساتھ ہی ہوں گی، اور طیب مرد ان کے لیے طیب پاکیزہ عورتیں ہوں گی، یعنی حوریں ہوں گی۔ مراد یہ ہے کہ جب وہ قیامت کے دن اپنے اعمال کی جزا پائیں گے تو جنت میں جائیں گے، وہ طیب ہوں گے، پاکیزہ ہوں گے۔ الطیبات للطیبین، ان کے لیے پاکیزہ عورتیں ہوں گی، اور جو پاکیزہ عورتیں جنت میں جائیں گی ان کے لیے پاکیزہ مرد ہوں گے۔ اور جو مشرکہ عورتیں ہوں گی وہ جب جہنم میں ڈالی جائیں گی، ان کے صاحبین اور جانبین پہ جتنے بھی مرد ہوں گے وہ مشرک ہی ہوں گے۔ اس سے مراد یہ ہے، یہ ایک تنبیہ بھی ہے، اور اصل میں یہ بعد میں آنے والے وقت کا جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ خبیث مرد خبیث عورتیں آگ میں ڈالی جائیں گی، اور طیب مرد اور طیب پاکیزہ عورتیں طیبات جتنی بھی ہوں گی وہ جنت میں بھیجی جائیں گی، مراد یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر ایک چیز کی حدیث مبارکہ میں وضاحت فرما دی ہوئی ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کم از کم پوچھیں تو صحیح، علماء سے پوچھیں اور بڑوں سے پوچھیں، اکابرین سے پوچھیں کہ جب بھی ہم نے نکاح یا کوئی بھی بندھن ایک باندھنا ہے، ایک خاندان کو دوسرے خاندان سے جوڑا جا رہا ہوتا ہے، اور جب ایک خاندان دوسرے خاندان سے جڑتا ہے تو کرتے کرتے ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ جب ایک خاندان کی تار دوسرے کے ساتھ صحیح طور پر جوڑی جائے گی تو معاشرہ درست ہوگا۔ اس لیے جب بھی خاندان باندھا جائے گا، اس کا بندھن باندھا جائے گا، تو ضروری یہ ہے کہ شریعت کے احکام کو سامنے رکھ کے پھر ہی اس خاندان کو جوڑا جائے، تاکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو پامال نہ کرے، تاکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے اپنی ساری زندگی کو گزارے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔ دیکھیں، شریعت نے سوال یہ ہے کہ جس عورت سے نسبت ہو گئی ہے یا منگنی ہو گئی ہو، فیونسی ہو، اس سے کس حد تک بات کی جا سکتی ہے، چیٹنگ کی جا سکتی ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ۔ شریعت نے عورت کو صرف دیکھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بڑی خوشی سے بتایا، اللہ کے رسول میرا جو ہے نا وہ نکاح فکس ہو گیا، ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، اس ڈیٹ کو میرا نکاح ہے۔ آپ نے پوچھا اچھا ٹھیک ہے، کیا تم نے لڑکی کو دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں میں نے دیکھا تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر نہیں دیکھا تو پھر اس کو دیکھ لو، کیونکہ انصار کی لڑکیوں کی آنکھوں میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ اب اس سے مراد یہ تھی، آپ نے فرمایا انصار کی لڑکیاں جو ہیں ان کی آنکھیں جو ہیں وہ یا چھوٹی ہوتی ہیں یا چندھیائی ہوتی ہیں یا بڑی ہوتی ہیں، یا تمہیں ہو سکتا ہے پسند نہ آئے۔ مراد یہ تھی، ایک حکمت یہ ہے کہ کم از کم وہ اس کے چہرے کو دیکھے گا، اس کے دل میں رغبت پیدا ہو جائے گی اور اس نے اس کی بیوی بننا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہے۔ اگر دیکھا جائے تو شریعت نے یہ حکم دیا باقاعدہ طور پر۔ مراد کیا ہے پسند سے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ وضع کر دیا ہے قانون کہ اگر پسند نہ ہوگی تو لڑائی جھگڑے ہوں گے، پسند ہوگی، بیوی کی طرف رغبت ہوگی تو پھر ہی وہ اپنی زندگی کو گزار پائے گا نا۔ اب ایک بچے کا بچی سے رشتہ طے ہو گیا ہے، نکاح طے ہو گیا، فکس ہو گیا ہے، تو اس کو وہ پہلی بات تو ہے دیکھ سکتا ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں جو بڑی سختی کرتے ہیں، نہیں ہم بڑے شریف ہوتے ہیں، اور اندر خاندان میں پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے شریف ہیں اور بچے کو نہیں دیکھنا چاہیے، تو شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ والدین کی موجودگی کے اندر اس کو گھر بلایا جائے اور بچی کو کہا جائے کہ ٹھیک ہے آپ کوئی چیز لا کے رکھتے ہیں اور اتنا سا دیکھ لینا، یہ کافی شافی ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن جابر کہتے ہیں کہ جہاں لڑکیاں خواتین ایک کنویں سے جا کے پانی بھرا کرتی تھی، میں وہاں پر جا کے چھپ گیا تو میں نے اس لڑکی کے ڈیل ڈال اور اس کا جو ہے نا وہ چہرہ دیکھ لیا، اور دیکھنے سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ مجھے یہ پسند ہے۔ اس کے بعد ان کا نکاح ہو گیا۔ تو اتنے کی اجازت ہے۔ ہاں رہی چیٹنگ کی بات یا بات کرنے کی بات، اگر بات کرنا ہے تو پھر آپ لڑکی کے فون پر فون نہ کریں، بلکہ اس کی والدہ یا اس کے والد کے نمبر پر فون کر کے، جب آپ کا رشتہ ہو چکا ہے تو شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ ان کو فون کیا جائے، ان سے کہا جائے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، حال چال پوچھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ حال چال پوچھے فون کر کے، والدین کی موجودگی کے اندر خلوت نہ ہو، کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہ ہو جو آپ نے سریعام بات کریں جو کرنی، یا جا کے آپ مل سکتے ہیں، جا کے آپ اپنا مطالبہ جو بھی ہے آپ پیش کر سکتے ہیں۔ ہمارے ایک استاذ تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب میرا رشتہ طے ہو گیا، رشتہ طے ہونے کے بعد جو لڑکی تھی وہ بہت بڑے خاندان کی تھی، فارورڈ تھی، تو ان کا یہ سوچ تھی ان کی کہ پہلے میری بات چیت ہوگی، میں لڑکے کو سمجھوں گی، پھر اس کے بعد جیسے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں ہوتا ہے۔ تو جب بھی وہ شیخ تھے، ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بڑا علم سے نوازا ہے، جب بھی ان کو فون آتا
تو وہ سب سے پہلا یہ سوال کرتے کہ آج آپ نے نماز ادا کی ہے؟ کیا آپ والدین کی خدمت کرتی ہیں؟ آج آپ نے گھر کا کام کیا ہے؟ کیا بنا لیتی ہیں؟ جب اس طرح کی باتیں کرتی تھی وہ آگے سے سمجھ جاتی تھی کہ یہ بندہ اس کیٹیگری کا نہیں ہے۔ تو اگر آپ ایسی باتیں پوچھیں گے، نماز کے متعلق سوال پوچھیں گے، تو پہلی دفعہ کال کٹ ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، تو کیونکہ اکثر نماز میں بڑی کوتاہی ہے، تو بات چیت کی جا سکتی ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن والدین کی موجودگی کے اندر کوئی خلوت نہیں اختیار کرنی چاہیے، یا جیسے ہمارے یہاں چیٹنگ چلتی ہے، سال 2 سال چیٹنگ اور ڈیٹنگ شیٹنگ ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد جا کے نکاح ہوتا ہے، پھر نکاح کے پلے ہی کچھ نہیں رہ جاتا، جتنی دفعہ وہ آپس میں مل چکے ہوتے ہیں وہ ہرس ہی ختم ہو جاتی ہے ساری، اور اس کے بعد جب آپ 1-2 دفعہ ملیں گے پھر آپ کو یہ لت پڑ جائے گی، پھر آپ کی یہ کوشش ہوگی 1-2 اور مل جائیں، آپ ان کے ساتھ بھی ڈیٹنگ کرو، ان کے ساتھ بھی آپ جو نا وہ ہوٹلوں پہ جا کے ملو، یہ پھر بری عادت پڑ جائے گی۔ اس لیے جب نکاح ہو جائے، نسبت طے ہو جائے، تو والدین کو بھی چاہیے کہ جلد از جلد نکاح کر دیں، فوری نکاح کریں، تاکہ یہ معاملہ ہی نہ ہو سکے۔ جی کسی کی طرف سے جی کورٹ میرج ہمارے ہاں جیسا کہ یہ رواج ہے کہ اگر والدین کو پہلے منایا جاتا ہے، والدین نہ مانے تو پھر اس کے بعد لڑکا اور لڑکی خود طے کرتے ہیں کہ ہم نکاح کریں گے۔ دیکھیں جو ولی ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرما دیا کہ لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ یہ بڑی حکمتوں کے تحت حدیث مبارکہ میں آپ نے فرما دیا ہے، اس میں بہت زیادہ پروٹیکشن ہے خاتون کی، عورت کی۔ ولی کا جو کام ہوتا ہے نا وہ سمجھ لیں پہلے، عموماً لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ولی کا کام کیا ہے۔ ولی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اگر بچی نے مطالبہ کر دیا ہے کہ میں نے اپنے تایا ابو کے بیٹے سے، چاچو کے بیٹے سے، پھپھو کے بیٹے سے، یا کہیں بھی میں نے رشتہ کرنا ہے، عورت کی مرضی کو دیکھا ہے اسلام نے، عورت کی مرضی کو بھی دیکھا ہے، تو اگر وہ کرنا چاہتی ہے وہاں پر، تو پہلے ولی دیکھے گا کہ وہ بچہ اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے وہ ایلیجیبل ہے بھی یا نہیں ہے، وہ کوئی چرس وغیرہ تو نہیں پیتا، یا شراب تو نہیں پیتا، یا اس میں کوئی اخلاقی برائی تو نہیں ہے، کوئی چور تو نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ولی کا یہ کام ہے اس کے گھر والوں سے ملے، جانچ پڑتال کرے، خاندان والے کیسے ہیں، لوگ کیسے ہیں، لوگ ایسے تو نہیں ہیں جن کو معاشرہ برا سمجھتا ہے، یا ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، یا وہ کسی کیس میں ملوث ہیں، ان پر عدالتی کیس چل رہے ہیں، یا کوئی اس طرح کا مسئلہ، تو ولی کا یہ کام ہے۔ ولی یہ نہیں کر سکتا کہ بچی نے کہا کہ کوئی عذر بھی نہیں ہے، عذر کے بغیر کہے کہ میں ایتھے نہیں کرنا، اس کی وجہ یہ ہے وہ ہمارے خاندان کی، ہم بٹ ہوتے ہیں یا فلانے ہوتے ہیں، وہ کوئی اور برادری ہم نہیں کریں گے، تو ایسا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ شریعت نے اس کی جو ہے نا پوری پروٹیکشن خاتون کو دی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی بچہ یا بچی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھاگ کر جو کورٹ میرج پر کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، تو اس میں یہ ہے ولی کی ولایت تب ساقط ہوتی ہے جب وہ شرعی عذر پیش نہ کر سکے۔ والد کے پاس شرعی عذر ہے نا، وہ اس کو پتا ہے کہ بچہ خراب ہے، شرعی عذر موجود ہے، پھر اس صورت میں جا کے، اور اگر ہم آج کے حساب سے دیکھیں نا تو ہر تیسرے چوتھے بندے میں شرعی عذر نکل آنا ہے۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ شریعت نے خاتون کو، اگر مرد بے نماز ہے نا، 5 نمازیں ادا نہیں کر سکتا، نہیں کرتا وہ نماز، مستقل تارک ہے، عورت کو یہ حکم دیا گیا باقاعدہ طور پر۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ نماز نہیں پڑھتا، اس کا خلا ہو گیا تھا۔ بیوی کو یہ اجازت ہے، مرد نماز نہیں پڑھتا اسے خلا دے سکتی ہے، یہ شرعی عذر ہے۔ اتنا یہ سخت سنگین معاملہ ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر اس کے اندر والد کو پتہ ہے کوئی شرعی عذر موجود ہے، تو وہ باقاعدہ جا کے عدالت میں یہ بتا سکتا ہے، عدالت میں جا کے کہے کہ اس بچے میں شرعی عذر موجود ہے، یہ کہتی ہے کہ میں ادھر کروانا ہے، اور بچی کے خلاف کیس ہو سکتا ہے، اور یہ چیز موجود ہے ہمارے پاکستان میں، لیکن کوئی کرتا نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کسی کو۔ اگر شرعی عذر موجود ہو، وہ نقصان دے سکتا ہے، تو باپ جا کے عدالت میں یہ رٹ دائر کروا سکتا ہے۔ اگر شرعی عذر موجود نہیں ہے تو پھر وہ عدالت میں خود جائے گی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے آ کے اپنا حال بتایا کہ میرے والد نے زبردستی میرا نکاح کروا دیا، آپ نے فرمایا فنکاح ہوا باطل باطل باطل، نکاح ہی باطل ہے، باطل ہوا ہی نہیں ہے نکاح تمہارا۔ دوبارہ سے آپ نے اس کا نکاح جہاں وہ چاہتی تھی وہاں اس کا کیا گیا۔ اگر عورت کو یہ پتا ہے کہ میرا جو والد ہے وہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے اور بچے میں کوئی شرعی عذر نہیں ہے، وہ عدالت میں پہلے جا کے نکاح سے پہلے رٹ دائر کروا سکتی ہے باپ کے خلاف کہ اس ولی کی ولایت کو ساقط کیا جائے، اس ولی کی ولایت کو ختم کیا جائے، میرے چچا کو، میرے بھائی کو، کسی کو ولی مقرر کیا جائے۔ جب عدالت اس کو ولی، اس کا کیس چلے گا باقاعدہ، اور اس کیس کے اندر یہ واحد کیس ہے جس کے اندر لڑکی کو خود اپنا کیس لڑنے کی اجازت ہے، کوئی وکیل نہیں کرے گی، یہ پاکستان کا قانون ہے، جمہوری قانون ہے۔ کدھر پھرتے ہیں آپ کی پروٹیکشن کے لیے سب کچھ موجود ہے، نہ ہمیں وکیل بتاتے ہیں یہ بات، کیوں؟ انہوں نے پیسے بٹورنے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آئے، ہم ان سے اتنے پیسے لیں گے، کورٹ میرج کروائیں گے، رولا ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ باقاعدہ طور پر اگر ولی جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے، بچے میں کوئی شرعی عذر نہیں ہے، خاتون جا کے خود عدالت کے اندر جا کے اپنے باپ کے خلاف رٹ دائر کروا سکتی ہے کہ میرے جو جہاں میں کرنا چاہتی ہوں اس میں کوئی شرعی عذر نہیں ہے، میرے ولی کی ولایت کو ساقط کیا جائے۔ ولی کی ولایت ساقط ہوگی، بھائی کو ولی بنایا جائے گا، یا جو اس بات کو سمجھتا ہے چچا ہے یا قریبی رشتہ دار عزیز، ولی کی موجودگی میں عدالت خود وہاں بیٹھ کر جو جج ہوگا وہ نکاح کروائے گا۔ یہ ہے شرعی نکاح اور اس کی اجازت دی ہے اسلام نے۔ یہ اگر کورٹ میرج ہے تو یہ جائز ہے، وگرنہ جہاں ولی نہیں ہے، مرد اور خاتون آ کے بس اپنا لکھوا کے کروا کے نکاح کر کے چلے جاتے ہیں، وہ زنا ہے ساری عمر کا، وہ کوئی نکاح نہیں ہے۔
اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 10-20 سال گزر جاتے ہیں، کورٹ میرج کروانے کے بعد بچے ہو جاتے ہیں، بچے ہونے کے بعد پھر خیال آتا ہے وہ ہم تو ساری عمر گناہ کرتے رہے ہیں، ہمارا تو نکاح ہی نہیں ہوا۔ پھر جب سمجھ آتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ دوبارہ نکاح کروا دیں، تجدید نکاح کروا دیں، پھر اس طرف آتے ہیں، تب سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اس طرح کی کورٹ میرج جو ہمارے ہاں رائج ہے یہ درست نہیں ہے، باقاعدہ پوری پروٹیکشن عدالتوں نے آپ کو دی ہوئی ہے، آپ اس طریقے کے ساتھ شرعی قانون کے ساتھ نکاح کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سوال یہ ہے کہ کیا شریعت نے کاسٹ کو دیکھنے کا حکم لاگو کیا ہے یا نہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے یہ قبائل اور قبیلے تمہارے اس لیے بنائے ہیں تاکہ تمہارا آپس میں تعارف ہو سکے، یعنی خاندان آپس میں گڈ مڈ نہ ہو جائیں، مکس نہ ہو جائیں، لِتَعَارَفُوا، تاکہ پتہ چلے یہ فلاں برادری ہے، یہ فلاں برادری ہے، آپس میں تعارف رہے سب کا۔ ہمارے ہاں جیسا کہ اعلان ہوتا ہے کوئی بندہ فوت ہو گیا، مثال کے طور پہ محمد امین صاحب فوت ہو گئے، اب محمد امین صاحب کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کون سے محمد امین صاحب، وہ پھر بتاتے ہیں شیخ محمد امین صاحب، محمد امین بٹ صاحب، محمد امین فلانے صاحب، بیکری والے، ٹھیک ہے، فیکٹری والے۔ یہ ایک تعارف ہے، لتعارفوا، تعارف ہو جائے تاکہ، اس لیے یہ سارا کچھ بنایا گیا، یہ فخر کرنے کے لیے برادریاں نہیں ہیں۔ تو اگر ایک خاتون جو ہے اس کا مثال کے طور پہ وہ موچی ہے، اس کا خاندان جو ہے وہ موچی ہے، وہ پڑھ لکھ گئی ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن گئی ہے، صرف اس وجہ سے اس کے ساتھ نکاح اگر نہیں بڑی برادری کرے گی تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہے کہ وہ ہماری برادری کی نہیں ہے، یہ وہ نیچ برادری کی ہے، اگر اس وجہ سے نہیں کرے گی تو اس کے ساتھ زیادتی ہے، وہ ساری عمر جو ہے نا وہ اسی پسماندگی میں گزار دے گی اور اس کی عمر ڈھل جائے گی، اس کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کرے گا۔ تو شریعت نے یہ اس کے بارے میں بڑا محتاط رویہ اختیار کیا ہے کہ اگر فتنے کا ڈر ہو تو پھر اگر کوئی مثال کے طور پہ کوئی بچہ کہتا ہے کہ میں نہیں کسی اور برادری میں کرنا، اپنی ہی میں کرنا، تو اس کو اپنی میں کر دو۔ اگر کسی کے بندے کے ذہن کے اندر یہ تعصب نہیں ہے تو وہ بالاولیٰ دوسری کسی بھی برادری میں کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ اچھی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دوسری برادری میں جائیں گے، آپ دوسرے خاندانوں کے ساتھ ملے جلیں گے، ایک معاشرے میں اچھا تاثر پیدا ہوگا اور دوسرے لوگ بھی دوسرے خاندانوں میں وہ کرنا شروع کر دیں گے، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنا بہتر ہے۔ فیملی پلاننگ کے بارے میں جیسا کہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولود اور ودود دو صفتیں جو بیان کی ہیں، ان خواتین سے شادی کی جائے۔ اب اگر قرآن مجید کو دیکھا جائے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، کہ تم اپنی اولاد کا قتل نہ کرو پیسوں کے کم ہونے کی وجہ سے۔ مراد یہی ہے کہ تم یہ ڈرتے رہتے ہو کہ بچے پیدا ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد ان کو رزق کا بندوبست کیسے کریں گے، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں، جب تم بچے تھے تو تمہیں کدھر سے رزق آیا تھا، تمہیں بھی تو ہم نے دیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیملی پلاننگ ہے اس میں اگر اپنا بجٹ کو دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے وہ ایک پلان ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اپنا بجٹ دیکھتے ہوئے، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بالکل ہی اس کو ختم کروا دیا جائے، میرے بچے ہوں ہی نہ، تو یہ طریقہ غلط ہے، اس کو ناپسند کیا گیا۔ یہاں تک کہ ایک صحابی آئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا میں اپنی نسیں جو ہے نا وہ کٹوا دوں، مردانگی والی جو ہوتی مردوں میں جذبات ہوتے ہیں، جو کیا میں خصی ہو جاؤں، جس کو حدیث کے الفاظ بھی یہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا ينبغي لأحد منکم، کسی کے بندے کے لیے یہ جائز نہیں ہے، درست عمل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے، یعنی اس کے جو مردوں والے جذبات ہیں ان کو ختم کروا دے، بس بلکہ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ روزے رکھے تاکہ اس کی جو شہوت ہے وہ غالب نہ آئے اس کے جسم پر، اس کے بدن پر، اس کی نفسانی خواہشات ہیں وہ اتنی نہ بڑھ جائیں۔ تو جو اس طرح کا معاملہ کرنا ہے وہ درست نہیں ہے۔ فیملی پلاننگ کسی حد تک جائز ہے، کسی حد تک جائز ہے، لیکن اس کو سر پہ سوار نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں بچے دو ہی اچھے، بچے دو ہی اچھے، یہ نعرہ غلط ہے، یہ سلوگن غلط ہے، اس کو نہیں لگانا چاہیے۔ عیسائی برادری، ان کو اصل میں قرآن مجید میں اہل کتاب کہا گیا ہے۔ اہل کتاب، اصل اہل کتاب سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ہمارے ہاں عام اہل کتاب ہیں، یہ جو گٹر وغیرہ بھی صاف کرتے ہیں اور اس طرح کے ہوتے ہیں، ان کو نہ مینرز ہوتے ہیں، نہ ان کو پتہ ہوتا ہے صفائی ستھرائی کس کو کہتے ہیں، پاکی پلیدگی کے مسائل کچھ نہیں پتہ ہوتا ان کو، اس طرح کے لوگوں سے یہ اہل کتاب بھی نہیں ہے، یہ تو مشرک ہے پرلے درجے کے، ٹھیک ہے نا، یہ ایسے مشرکوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن واضح کہہ رہی ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو، بلکہ جو صحیح اہل کتاب ہیں ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اور صحیح اہل کتاب اس وقت میرے خیال میں بہت کم موجود ہے، پاکستان میں تو ہے ہی نہیں، تو اس لیے آپ اس کے بارے میں چھوڑ دیں سوچنا، انشاءاللہ پاکیزہ اور طیب خواتین جو ہیں وہ ہمارے اپنے معاشرے میں مسلمانوں کی موجود ہیں۔ دونوں بھیج سکتے ہیں، کسی بھی جانب سے رشتہ بھیجا جا سکتا ہے، اور اس میں حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ معروف ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ لو میرج جائز ہے یا نہیں جائز، تو لو میرج جو ہے نا یہ جو لفظ ہے یہ لفظ غلط ہے، اصل میں اس کا استعمال غلط کیا جاتا ہے، ورنہ اسلام تو خود کہتا ہے کہ لو میرج کرو، اسلام نے خود یہ کہا ہے کہ اپنی بیوی سے محبت کرو۔ لو میرج کا مطلب کیا ہے؟ محبت کی شادی، تو ہر وہ محبت کی شادی وہ جائز ہے کہ جس میں اصل حقیقی محبت ہو اور جس میں اسلام کے دائرہ کار میں رہ کے کیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔
اور خود بھی رشتہ بھیجا جا سکتا ہے، یعنی لڑکے والوں کی جانب سے یا لڑکی والوں کی جانب سے بھی پیشکش کی جا سکتی ہے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ان سے ہوا ہے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، تو پردے کا حکم آنے سے قبل انہوں نے حضور کی بیٹی حضرت سیدہ زینب کو دیکھ لیا تھا، اور حضرت سیدہ زینب نے ابو العاص کو بھی دیکھ لیا تھا، کیونکہ حضرت ابو العاص جو تھے وہ رشتہ دار تھے، گھر میں آتے جاتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سالی ہیں حضرت خولہ، ان کے بیٹے تھے، حضرت خدیجہ کی بہن حضرت خولہ ہیں، ان کے بیٹے حضرت ابو العاص ہیں، یعنی آپس میں کزن ہیں، خالہ کے بیٹے ہیں جتنی بھی آپ کی بیٹی ہیں۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ لیا ہوا تھا۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دل میں جو جذبات تھے آپس میں حضرت زینب کے حضرت ابو العاص کے، حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے اپنی والدہ سے بات کی حضرت خولہ سے کہ آپ میرے لیے رشتہ مانگیں۔ حضرت خولہ نے انکار کر دیا، کہا نہیں میں تو تمہارے لیے رشتہ نہیں مانگوں گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اعلان نبوت کر چکے ہیں، ان کی بیٹیاں مسلمان ہیں، تم نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، وہ کیسے تمہارے ساتھ نکاح کریں گے، تو اس ڈر سے میں نہیں تمہارا رشتہ مانگوں گی۔ حضرت خولہ نے جب ان کی والدہ نے انکار کر دیا، حضرت ابو العاص خود چلے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، خود چل کے گئے، حضور کا دروازہ کھٹکھٹایا، کھٹکھٹانے کے بعد آپ نے پوچھا ابو العاص کیسے آئے ہو، آپ نے بٹھایا، پوچھا کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، خود آ کے بتایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے ویسے معاشرے میں یہ میرے خیال سے ناممکن ہے، اگر بچہ خود جا کے کسی والد سے کہہ دے گا نا بچی کے، تو وہ تو مارنے مرانے پہ تل جائیں گے، اندر کروا دیں گے، حالانکہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ نے پوچھا کیسے آئے ہو، کہا اللہ کے رسول، آپ ہاتھ کانپ رہے تھے اور کانپتے کانپتے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی بیٹی زینب سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں نے اپنی والدہ سے کہا تھا، انہوں نے انکار کر دیا کہ میں آپ کا رشتہ نہیں ادھر لے کے جاؤں، تو آپ اٹھ کے گئے، آپ نے حضرت زینب سے پوچھا جا کے کمرے میں کہ ابو العاص تمہارے رشتے کے لیے آیا، تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اب حضرت زینب اور حضرت ابو العاص آپس میں ایک دوسرے کو دل میں جو ہے وہ تمنا تھی کہ میرا اس سے نکاح ہو جائے، ان کا بھی تھا، لیکن کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے خاموشی اختیار کی اور اپنا چہرہ جو ہے وہ دوسری طرف پھیر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ عورت کی رضامندی یہی ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرے، آپ نے ان کا نکاح کروا دیا۔ اگر ایسی لو میرج ہے تو یہ سب سے بہترین شادی ہے، اس سے بہتر شادی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو گیا ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے خاندانوں میں بچے اور بچیاں ایک دوسرے کو دیکھ چکے ہوتے ہیں، تایا ابو کی بیٹیاں ہیں یا تایا ابو کا بیٹا ہے، یا کسی کو آپس میں سب کو ایک دوسرے کے چہرے پتہ ہوتے ہیں۔ آج کل یہ فیس بک کی وجہ سے ایک دوسرے کی پروفائل شیئر ہوتی ہیں اور واٹس ایپ پہ ڈی پی شی پی لگی ہوتی ہے، سب کچھ پتہ ہوتا ہے، سارا ایک دوسرے کو دیکھا ہوتا ہے۔ اگر کسی کی تمنا ہے، کوئی بیٹی کہہ دیتی ہیں اپنے والد سے، تو اس کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ معاف فرمائے بچی نے کوئی گناہ نہیں کر لیا، یا بچے نے کوئی غلط، وہ نکاح کرنے کا کہہ رہا ہے، یار کیا ہو گیا، وہ جائز کام کا کہہ رہا ہے، وہ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا، یہی کہہ رہا ہے کہ میرا نکاح کروا دو، تو نکاح کروا دینا چاہیے۔ والدین کو ایسے ہی جو نا وہ اٹک نہیں جانا چاہیے، بچوں کی بھی بات دعائیں بعد میں ملتی ہیں، تو اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ والدین کو اس میں نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ ایسا نکاح جو ہے وہ جائز ہے، البتہ جس طرح ہمارے تعلقات ہوتے ہیں حرام ریلیشن شپ رکھ کے۔ ہاں ایک اور بات، اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو خاندان کے باہر بھی کسی کے ساتھ اٹریکشن ہو گئی ہے، کوئی خاتون ہے آپ کی اکیڈمی میں پڑھتی ہیں یا آپ کے جاب کرتی ہیں یا کسی جگہ پہ آپ جاتے ہیں، سب سے بہترین حل یہ ہے سیدھی سیدھی ان سے بات کریں، ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں، سیدھی سیدھی بات کریں۔ اگر تو ان کے دل میں آپ کے لیے تھوڑی سی بھی رمق باقی ہوئی کہ وہ چاہتی ہیں کہ آپ سے نکاح کریں، تو وہ ہاں کریں گے۔ آپ ان سے بات کریں کہ میں اپنے والدین کو بھیجنا چاہتا ہوں، آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، سیدھی بات ہے، میں نے آپ سے نکاح کرنا ہے، کوئی غلط یا کوئی نہ گناہ نہیں کرنا چاہتا، مجھے آپ سے جو نا وہ دلی طور پر میرے دل میں یہ ہے کہ میں ایسی ہی لڑکی تلاش کر رہا تھا جس سے میرا نکاح ہو جائے، تو میں اپنے والدین کو بھیجتا ہوں، آپ اپنے والدین سے گھر جا کے بات کریں، اگر تو وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم نکاح کر لیں گے۔ اور اس کے لیے اگر آپ تھوڑا وقت ٹائم سے ہی یہ کام شروع کر دیں نا، والدین کو بتا دیں کہ جہاں میں جاب کرتا ہوں ایک اچھی خاتون ہے، لڑکی ہے، میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو والد کو چاہیے کہ وہ بچے کا ساتھ دے، اور وہ ٹائم سے یہ آپس میں دونوں خاندان بات چیت شروع کر دیں، تاکہ وہ کم از کم 1 سال بھی لگ جائے ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے، خاندان آپس میں آئے جائیں گے، ان کے تعلقات بڑھیں گے، پیار محبت بڑھے گا، اور بچے کو تسلی ہو جائے گی کہ ہاں میرا رشتہ ادھر، ایک ٹارگٹ نظر آ جائے گا کہ میرا رشتہ ادھر ہونا ہے، وہ پھر سٹرگل کرے گا، کوشش کرے گا، محنت کرے گا، تاکہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں، پاؤں پہ کھڑے ہونے کے بعد میرا اس سے نکاح ہو جائے، اور جو ہے ایک دماغ بندے کا سیٹسفائی ہو جائے گا، ایک جگہ رک جائے گا، ایک مطمع نظر اس کے سامنے ہوگا، منزل اپنی سامنے ہوگی، پھر اس میں منزل کے لیے وہ محنت بھی کرے گا۔ تو بہتر یہ طریقہ ہے، سب سے پہلے والدین آپ کے دشمن نہیں ہیں، دارا آپ کے دشمن نہیں ہیں، والدین کو اپنے بچوں کی خوشی سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، وہ بچہ ہو یا بچی ہو، والدین دشمن نہیں ہوتے، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ ڈسکس کریں اور اس کے بعد والدین کو بھیجیں ان کے گھر میں رضامندی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، یہی بہتر طریقہ ہے۔ ہاں دعا کے متعلق یہ ہے کہ ایک ہے سریہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے نا، اس میں سریہ ذوالقصہ کے نام سے آپ نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا۔ وہاں جب بھیجا تو حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں،
انہوں نے جب وہ سریہ اس علاقے میں داخل ہوا نا تو لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی اور سارے آگے لگ کے بھاگنے لگے، کیونکہ وہ جو تیار کیا جا رہا تھا لشکر مسلمانوں کے خلاف تھا، تو مسلمانوں نے اچانک اس پر حملہ کر دیا۔ وہاں جب بھگدڑ مچی تو دو خواتین حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ نے پہاڑی پر چڑھتی ہوئی دیکھی، وہ اوپر جا رہی بھاگتی ہوئی۔ ان میں ام کرفتہ اور اس کی بیٹی تھی، ام کرفتہ اس خاتون کا نام تھا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ نے اس ام کرفتہ کی بیٹی کو دیکھا اور پیچھے سے تیر مارا، اور تیر مار کے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا کہ یہی رک جاؤ، جیسے ہمارے ہاں کوئی اسلحہ کسی کو دکھا کے کہتا ہے نا کہ جو کچھ ہے تمہارے پاس نکال دو، تو انہوں نے پکڑنا تھا ان کو، اس وجہ سے انہوں نے جب تیر چلایا تو وہ رکی۔ سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کی جو محبت ہے وہ میرے دل میں آ گئی۔ مراد یہ ہے کہ میری حرص میرے دل میں آئی، میری یہ خواہش ہوئی کہ میں اس سے نکاح کر لوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ کے لیے بھیجا تھا، اور سریہ میں جتنا مال غنیمت آتا تھا وہ جو نا وہ جمع ہو جاتا تھا، اور پھر اس سے باقاعدہ طور پر جہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم جاری کرتے اس کا حل وہی کیا جاتا۔ تو سلمہ بن اکوع نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا اس جو خاتون ہے یہ میرے نکاح میں دے دی جائے۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ سریہ سے جب واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ خاتون جو ہے وہ ذوالقصہ سے لائی گئی ہیں۔ آپ نے اس خاتون کو مکہ میں بھیج دیا۔ اب حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں اس سے نکاح کروں گا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خاتون دے کر اس کے بدلے میں 5 صحابی جو وہاں گرفتار تھے مکہ میں ان کو واپس بلوا لیا، یعنی اس خاتون کو دے کر یہ 5 صحابہ کو واپس بلوا لیا۔ سلمہ بن اکوع اب پریشان ہو گئے کہ میں تو اس خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں بھیج دی ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو وہ اس کے لیے رات کو تہجد میں اس کو مانگا کرتے، دعائیں کیا کرتے کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس کو ہدایت دے دے اور وہ میرے نکاح میں آ جائے۔ ابھی وہ مسلمان نہیں ہے خاتون، اس کی ہدایت کی بھی دعا کی ہے، اس سے نکاح کرنے کی بھی دعا کی ہے تاکہ حالات سازگار ہو جائیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو لڑکے ہیں وہ کسی یورپ کنٹریز میں کسی لڑکی کے ساتھ بات چیت کی تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھے طریقے کے ساتھ آپ اس کو بتائیں کہ نکاح کرنا ہے، پاسبل ہے تو کیا جا سکتا ہے، آپ وہاں چلے جائیں یا وہ یہاں پہ آ جائیں، لیکن زیادہ چیٹنگ وغیرہ اور حرام ریلیشن شپ اس سے اجتناب کریں، اس کو بتائیں کہ یہ جو نا سیدھا سیدھا ہم نے نکاح کرنا ہے، اور اچھا طریقہ استعمال کر کے کیا جا سکتا ہے، ہدایت کی دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچ چکی تھی کہ میں اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ مکہ فتح ہونے کے بعد وہ عورت مسلمان ہوئی، مسلمان ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا اس کے ساتھ نکاح کروایا۔ اب ہدایت کی جو دعا تھی وہ بھی قبول ہو گئی اور نکاح کرنے کی چاہت بھی پوری ہو گئی۔ سلمہ بن اکوع کموارے تھے، لیکن جب وہ چلی گئی مکہ میں تو پیچھے حضرت سلمہ بن اکوع کی ایک شادی ہو چکی، پھر دوسری شادی اس خاتون سے مکہ میں جا کر حضرت سلمہ بن اکوع کی ہوئی۔ ہدایت کی دعا کرنا یا کسی کو یہ دعا کرنا کہ یا اللہ اس کے جو والدین ہیں ان کے دل میں میرے لیے نرمی پیدا فرما دے، اس طرح کی دعا کی جا سکتی ہے تاکہ نکاح ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ پہلی بیوی جو ہے وہ کیا خامن پر شرط لگا سکتی ہے کہ تم میری موجودگی میں دوسری شادی نہیں کرو گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لگا سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے احق الشروط ان توفوا به واستحللتم به الفروج، کہ سب سے بہترین شرط اور جس کا حق ہے ادا کرنا اور پورا کرنا وہ یہ ہے کہ جو نکاح کے وقت شرط رکھی جائے، جیسے کہ اس وقت شرط رکھی جاتی ہے کہ حق مہر اتنا ادا کرنا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے احق ترین شرط ہے کہ جس کو پورا کیا جائے گا، جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اگر عورت جب نکاح کرتی ہے اس وقت یہ لکھوا دیتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ 10,000 روپے مجھے ہر مہینے خرچہ دے گا، اور وہ شرط میں لکھا جائے نکاح کے وقت، تو اس پر فرض ہے کہ وہ 10,000 روپے دے گا، اور حق مہر جتنا لکھا گیا وہ بھی اس پر فرض ہے۔ اور اگر بیوی نے یہ لکھوا دیا کہ دوسری شادی میری موجودگی میں آپ نہیں کر سکتے، تو پھر جو نا وہ اس شرط کو بھی پورا کیا جائے گا، کیونکہ آپ نے فرمایا احق الشروط ان توفوا به واستحللتم به الفروج، تم اپنی خواتین کو اسی معاہدات کے ساتھ اور اسی حق مہر کے ذریعے سے ان کو حلال کرتے ہو اپنے اوپر، جو ہے نا قبول 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 کہہ کے 3 دفعہ، وہ تم پر حلال تبھی ہوتی ہیں جب آپ حق مہر ادا کرتے ہیں اور پراپر ایک نکاح کا طریقہ ہے۔ تو اگر عورت یہ شرط لگا دے تو اس شرط کو مانا جائے گا اور خامن جو ہے اس شرط کو پورا کرے گا، اگر وہ پورا نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ عموماً ہمارے ہاں جب نکاح کیا جاتا ہے تو 32.5 آنے یا اس طرح کا 33 آنے یا 36 آنے اس طرح کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے، تو اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر 36 آنے والا کنسیپٹ ہونا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جس کو ہم سنت کہتے ہیں کہ آپ نے 36 دینار، اور اس کو آج کل آنے کہہ لیا جاتا ہے 36 دینار، اگر 36 دینار کا اندازہ لگائے نا، یقین کریں آپ کے گھر بک جائیں گے، 36 دینار نہیں پورے ہونے۔ 36 دینار ایک سونے کا 4 ماشے کا 1 دینار بنتا ہے، اس دور میں 4 ماشے کا 1 دینار ہوتا تھا، وہ تقریباً میرے خیال سے آج کل کے دور میں کافی قیمت بن جائے گی، تقریباً کوئی 20-25 لاکھ روپے بن جائے گا ایک بندے کا حق مہر، اگر اس حساب سے کریں تو۔ اصل میں حق مہر جو ہوتا ہے
وہ بچے کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے. بچی والے حق مہر کی ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں, ڈیمانڈ مناسب ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بچے کی حیثیت ہی وہ ابھی 60-70 ہزار روپے کا ملازم ہے اور آپ اسے 20 لاکھ روپے حق مہر کی ڈیمانڈ کر دیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے. ڈیمانڈ میں آپ کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں کہ ہمیں زیور چاہیے تو ٹھیک ہے, آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں پیسے مل جائیں تو وہ بھی ٹھیک ہے, آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اور قیمتی چیز مل جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے. حق مہر میں آپ ایک بندے نے وہ یہ جو ہمارے نوجوان آج کل پب جی گیم کھیلتے ہیں تو پب جی میں کچھ سوٹ ہوتے ہیں وہ پیسوں کے ملتے ہیں, ڈالرز کے ملتے ہیں. تو حق مہر میں ایک لڑکے نے وہ گن کی اسکن جو ہے نا وہ بھی لڑکی کو ایک کو دی. تو جس کی بھی کوئی قیمت ہو نا, ویلیو ہو, تو وہ حق مہر دیا جا سکتا ہے جس کی کوئی ویلیو ہو. اب وہ اسکن بکتی بھی ہے, وہ تقریباً 1.5-2 لاکھ کی ایک اسکن بکتی ہے گن کی. میں نے سنا ہے, بہرحال مجھے اتنا زیادہ اس کے بارے میں علم نہیں ہے. تو وہ اس کے ذریعے سے پیسے واپس آ سکتے ہیں. جب ایسی کوئی کیفیت ہو تو پھر وہ حق مہر میں قبول کی جا سکتی ہے. موبائل فون ہو سکتا ہے یا کپڑے ہو سکتے ہیں, جیولری ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کی حد یہی ہے کہ جتنی لڑکے کی حیثیت ہو اس کی حیثیت دیکھی جائے, اس حساب سے دے دیا جائے. عموماً ہمارے ہاں یہ بھی بیماری ہے, ایک بچہ 1.5-2 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے, اچھی خاصی نوکری کرتا ہے, لیکن حق مہر میں لڑکی والے دب کے کسی وجہ سے وہ کہہ دیتے جی بچہ جیسے بچے والے کہیں گے جی 5,000 روپے دے دو جی. 5,000 کوئی حق مہر نہیں ہے, یہ کوئی حق مہر. جیسی بچے کی حیثیت ہے, مزدور بندہ ہو جس کی 800 روپے 700 روپے دیہڑی ہو, 30,000 روپے مہینے کا کماتا ہے, اس کا 5,000 بنتا ہے. 3,000 5,000 وہ حق مہر ادا کر دے تو اس کا بنتا ہے. لیکن ایک بندہ جو 1.5-2 لاکھ روپے کما رہا ہے, اس کا 5,000 کوئی حق مہر نہیں. اس کو چاہیے کم از کم 50,000 روپے حق مہر اپنی حیثیت کے مطابق دے تاکہ اس کو محسوس بھی ہو. ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح طے ہو گیا. یہ عبداللہ بن جابر جن کو آپ نے دیکھنے کا حکم دیا. آپ نے پوچھا حق مہر کتنا مقرر ہوا؟ انہوں نے کہا 4 اوقیہ چاندی. اب 4 اوقیہ چاندی کی اچھی خاصی قیمت تھی. آپ نے فرمایا تیرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, تو غریب آدمی ہے, تو نے 4 اوقیہ چاندی اتنے مشقت کے ساتھ تو نے طے کروا لی ہے. آپ نے فرمایا اچھا تجھے ایسے کرتے ہیں کہ جہاد پہ بیچتے ہیں, جہاں پہ لڑ بھڑ کے تو مال غنیمت لے کے آئے گا, اس میں سے مال غنیمت جو ملے گا 4 اوقیہ چاندی تجھے دے دیں گے, اس کی قیمت بن جائے گی تو پھر وہ ادا کر دینا. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ بھی ہے. انہوں نے 2 اونٹنیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ جب رشتہ طے ہوا حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے, تو انہوں نے 2 اونٹنیاں, سرخ اونٹنیاں, بڑی قیمتی اونٹنیاں حق مہر میں دینے کے لیے رکھی ہوئی تھی. ان کو پالتے تھے خود, بڑی محبت سے ان کو رکھا ہوا تھا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, انہوں نے ایک دن شراب پی ہوئی تھی, اور شراب پی کے ایک جو مغنیہ تھی, وہ گانا بجانے والی یا اس طرح کا جو چیزیں ہوتی ہیں, تو ابھی وہ ان میں چیزیں باقی تھیں. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ اس طرح کی پرانے نغمے یا بدر والے کہہ رہا ہوں, یا جتنے بھی جنگ بواس ہوئی تھی ان کے بارے میں وہ کچھ اشعار پڑھ رہی تھی. تو اس نے پڑھتے پڑھتے, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شراب پی رکھی تھی اور تھوڑے مدہوش تھے, ہوش نہیں تھی اتنی. اس نے کوئی ایسی بات کہی کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کو چیلنج کیا شعر کے اندر. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرری شخص تھے اور بڑے کوی ہیکل تھے. انہوں نے اپنی غیرت اور اپنی طاقت کا اندازہ دکھانے کے لیے نا لوگوں کو اپنی تلوار کو اٹھایا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اونٹنیاں 2 کھڑی تھی, ان کو پیٹ چاک کر دی, ان کی ٹانگیں کاٹ دی, ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے اور پیٹ چاک کر دی, وہ بیچاری مر گئیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اتنا رویا, میں بھاگتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. اللہ کے رسول یہ معاملہ ہو گیا, یہ حادثہ ہو گیا, میں نے 2 اونٹنیاں سیدہ فاطمہ کے لیے حق مہر رکھا ہوا تھا, تو وہ تو ختم ہو گیا, اب اس کا کیا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جیسا کہ بندہ مدہوش ہوا, ایسے آنکھیں کھول کے دیکھا اور کہا کہ تو بھی میرا اور تو تیرا باپ بھی میرا. انہوں نے ایسے کلمات کہے, عربی کی ایک عبارت ہے, یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تو بھی میرا اور تیرا باپ بھی میرا. مراد یہ ہے کہ نہ تو میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے, نہ تیرا باپ میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے. انہوں نے ایسے کلمہ, آپ وہاں سے خاموشی سے واپس چلے گئے. آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ اس وقت ہوش میں نہیں ہے. اس واقعے کے بعد جو شراب کی حرمت ہے وہ نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے جو اس کی حرمت نازل کی قرآن مجید میں شراب کے متعلق, اس واقعے کے بعد آئی. تو اس کیفیت میں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حق مہر تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زرہ, جو قیمتی زرہ تھی وہ حضرت علی کو دی. اس کو بیچنے کے بعد حق مہر جتنا بھی تھا, اب حضرت علی کی حیثیت وہ تھی, یعنی وہ اونٹنیاں تو نہیں تھی, جتنی لڑکے کی حیثیت ہو اس کے مطابق اس کا حق مہر ادا کیا جائے گا. یہ اس کا حل ہے. بلوغت جو ہے یہ ایک سن صغری کے گزرنے کے بعد, سن صغری سے مراد یہ ہوتا ہے کہ عموماً ہمارے پاکستان میں جو خوراک ہم کھاتے ہیں اس کی کھانے کی جو حدت اور شدت یا جو حرارت ہے, جو اس کی قوت اور طاقت ہے, انرجی ہے, عموماً ہمارے ہاں 13 سے 14 سال کا بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے. بالغ ہونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس بچے کے زیر ناف بال آ جائیں وہ اب بلوغت کی عمر کو شروع ہو چکی ہے, اس کی بلوغت کی عمر. اور یہ بلوغت کی عمر بعض بچوں کی 12 سال سے بھی شروع ہو جاتی ہے, بعض کی 10 سال سے بھی شروع ہو جاتی ہے, بعض بچے 10 سال, اور اسی طرح بچیاں بھی بعض ایسی ہوتی ہیں جو 9 سال میں بھی پاکستان میں بالغ ہو جاتی ہیں. ہماری خوراک کا جو اثر ہے, یہ جدید جتنے بھی ہم تیل وغیرہ استعمال کرتے ہیں, کوکنگ آئلز وغیرہ, ان کی وجہ سے ڈاکٹروں کی ریسرچ ہے. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. 8 سال کی بچی عربوں میں ابھی بھی 7 سال کی بچی جو ہے وہ جوان ہو جاتی ہے, بالغ ہو جاتی ہے, اور اس کو جو ہے وہ مینسز آنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کے معاملات خواتین والے شروع ہو جاتے ہیں. بچہ جو ہے وہ تھوڑا بچی کی نسبت لیٹ بالغ ہوتا ہے.
ہمارے پاکستان میں جو زیر ناف بال آنے کی مدت ہے وہ تقریباً 12 سے لے کے 14 سال کے درمیان میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے. اور اس کی ایک اور نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب ایک شخص کو یعنی ایک بچے کو احتلام شروع ہو جائے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ بالغ ہو چکا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا خاتون کسی نفلی عبادت کی امامت کروا سکتی ہیں؟ اگر کروا سکتی ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ عشاء کی فرض نماز عورت نہیں کروا سکتی، یہ مرد ہی کروا سکتا ہے. فرض نماز جتنی بھی ہے وہ عورت نہیں کروا سکتی، اس کی امامت وہ اکیلی ہی ادا کریں گی یا مرد امام کے پیچھے ادا کریں گی. یا جیسا ہمارے ہاں عشاء کی نماز نیچے ادا ہوتی ہے اور خواتین اوپر پڑھتی ہیں، اسی طرح کیا جائے گا. جو نفلی عبادت ہے اس میں یہ طریقہ کار ثابت ہے سنت سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ طریقہ تھا. وہ جب نفلی عبادت یعنی نماز تراویح پڑھایا کرتی تو وہ خواتین کی جو اگلی صف ہوتی ان کے درمیان میں کھڑی ہوتی اور دائیں اور بائیں جانب دونوں جانب خواتین ہوتی تھیں. تو اس طرح سے اگر نفلی عبادت کی جائے تو وہ جائز ہے، اس میں حرج والی بات نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک سوال مجھ سے کیا گیا ہے کہ LCD کے متعلق، جو اوپر خواتین کے ہاں LCD لگی ہوئی ہے اس پر امام صاحب نظر آ رہے ہوتے ہیں تو کیا نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں نماز ادا کر رہے تھے اور نماز سے آپ نے سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا عائشہ جو تم نے سامنے چادر لٹکا رکھی ہے نا، کیونکہ حجرہ عائشہ جو تھا وہ چھوٹا سا تھا، سمجھ لے کہ ایسے جیسے ہم ایک مصلے پر کھڑے ہوتے ہیں اور مصلے کی جہاں حد ہوتی ہے جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں وہاں پہ سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چادر تھی اور چادر کے اوپر کچھ تصویریں بنی ہوئی تھیں. یمنی چادر تھی، اس کے اوپر گھوڑوں کی جیسے شکلیں بنی ہوتی ہیں، ہمارے ڈیزائن بنے ہوتے ہیں چادروں کے اوپر، اس طرح کا کوئی ڈیزائن تھا. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ اس کو اتار دو، اس نے میری نماز میں خلل پیدا کر دیا. آپ نے نماز کو مکمل کیا ہے، توڑا نہیں ہے درمیان میں سے. اس کا مطلب یہ کہ نماز ہو جاتی ہے لیکن نماز میں خلل آیا. آپ نے اس نماز کے بعد یہ کہا کہ عائشہ میری نماز میں خلل پیدا ہو گیا. اب وہ جو چادر تھی، جب آپ سجدے کی طرف جہاں سجدہ کیا جاتا ہے وہاں اس جانب نگاہ بھی کریں گے تو آپ کے سامنے وہ چادر نظر آ رہی تھی. یعنی وہ وہاں لٹکائی ہوئی تھی سامنے، جہاں حجرہ چھوٹا تھا اس وجہ سے جگہ ہی اتنی تھی، تو سامنے چادر تھی بالکل. آپ سجدے کی جانب بھی دیکھتے تو ان گھوڑوں کی طرف نگاہ جاتی تھی. جب جو ہمارے اوپر LCD لگی ہوئی ہے، میں یقین کے ساتھ انشاءاللہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ سامنے دیوار پہ لگی ہوگی نا، میں نے دیکھی تو نہیں، سامنے دیوار پہ لگی ہوگی. اگر آپ سجدے کی جگہ پہ دیکھیں گے تو آپ کو LCD نظر نہیں آئے گی اور نہ ہی آپ کی نماز میں خلل آئے گا. یہ اس سوال میں دو مسئلے ہیں. کیا خواتین ویسے بھی مردوں کو دیکھ سکتی ہیں؟ تو بغیر شہوت کی نظر کے دیکھ سکتی ہیں، جیسا کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ مسجد نبوی میں صحابہ کھیل رہے تھے، نیزہ بازی کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہو کے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے کندھے کی جانب سے اوٹ لے کر ان مردوں کو دیکھا، وہ جو نیزہ بازی کر رہی تھی. جس میں کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو تو اس میں دیکھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ زیادہ دیکھنا یہ بھی مناسب بات نہیں ہے خواتین کے لیے. تعلیم و تعلم کا معاملہ ہو تو LCD اوپر لگی ہوئی ہے، وہ بھی تعلیم و تعلم کے لیے. اگر تو کوئی برے خیالات ذہن میں آئے تو پھر وہ بھی جائز نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ تعلیم و تعلم کے مسئلے کے لیے اگر LCD استعمال ہوتی ہے تو ہمارے وہ جائز ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی، عورتیں خواتین جتنی بھی تھیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ ہوتے تھے اور صحابہ کے پیچھے خواتین ہوتی تھیں. پردہ نہیں ہوتا تھا، بس تھوڑا وقفہ ہوتا تھا. ہاں جی، وہ مشرکین کی ایک روایت بھی ہے، وہ مشرکین کیا کرتے تھے، کچھ خواتین جو خوبصورت ہوتی تھی وہ جب رکوع جاتے تو وہ نیچے سے ان کو دیکھا کرتے تھے. تو آپ نے اس لیے منع بھی فرما دیا. تو ان مشرکین کے بارے، منافقین کے بارے میں بھی آپ نے تنبیہ فرمائی اور آپ نے اسی کے بعد خواتین کو یہ کہا کہ آپ پیچھے بالکل نہ آیا کریں بلکہ سائڈ پہ نماز ادا کیا کریں. ہوتی پیچھے ہی تھی لیکن وہ سائڈ پہ ہوتی تھی. اور اگر ہمارے ہاں یہ بھی سمجھا جاتا ہے نا کہ اگر نماز میں LCD نظر آ گئی تو قاری صاحب کھڑے ہوتے ہیں تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں ٹوٹتی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے نا وہ سترہ پڑا ہوا تھا. یہاں بھی امام کے سامنے یہ دیوار جو ہے یہ سترے کا کام ہی کرتی ہے، نیت ہوتی ہے کہ یہ دیوار جو ہے وہ سترہ ہے. تو آپ کے سامنے سترہ تھا، آپ نے کھلے میدان میں نماز ادا کی. اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں گدھے پر سوار ہو کے آیا، گدھی پر، اور میں نیچے اتر گیا، میں نماز میں شامل ہو گیا اور گدھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چر پھر رہی تھی اور آپ کے آگے سترہ پڑا ہوا تھا اور گدھی جو ہے وہ آگے چرتی اپنا گھاس وغیرہ کھاتی رہی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری نماز خراب ہو گئی، خلل آ گیا، کیونکہ آگے سترہ تھا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امام صاحب کے سامنے سترہ ہوتا ہے، آپ کے سامنے اگر LCD کہیں آپ کی نظر پڑ بھی گئی ہے تو سترہ سامنے ہے، اس کی وجہ سے آپ کی نماز میں جو ہے نا اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، آسانی سے نماز ادا کی جا سکتی ہے. دیکھیں، ہمارے استاد تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کو ایجوکیشن سسٹم میں پڑھتے ہیں اور آپ کے دل میں خیالات نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے. یہ ایک فطری چیز ہے، یہ انسان کا جذبہ ہے، یہ فطرتی چیز ہے کہ مرد کے دل میں اپوزٹ جینڈر جو ہوتا ہے اس کے لیے اٹریکشن ہوتی ہے. تو اگر آپ کے دل میں نہیں ہے تو پھر جو ہے نا کوئی اور مسئلہ ہے. البتہ یہ ہے کہ
اپوزٹ جینڈر کے ساتھ آج کل جو کو ایجوکیشن ہمارا سسٹم چل رہا ہے اس میں نظروں کی جتنی حفاظت ہو سکتی ہے آپ کریں. آپ اپنی جو نظریں ہیں ان کا غض بصر کریں, نیچے جھکا کے اپنی نظروں کو دیکھیں. اگر ٹیچر ایسی ہیں کہ جو آپ کو فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہیں, تو جب وہ ادھر ادھر مطلب کہ نگاہ کرتی ہیں اپنی یا دوسری جانب منہ کر لیتی ہیں, تو آپ تب ان کو دیکھ سکتے ہیں. البتہ یہ کہ تعلیم کے لیے جب وہ سکھا رہی ہیں تو آپ کو وائٹ بورڈ پہ تو دیکھنا ہی پڑے گا, آپ کو پروجیکٹر پہ تو دیکھنا ہی پڑے گا. بس اپنی نظروں کی جتنی حفاظت ہو سکتی ہے اتنا کریں. اور جو خواتین ہیں جو پڑھاتی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اچھا لباس پہن کے باقاعدہ طور پر جو ہے نا وہ برقع استعمال کر کے, تو پھر ہی جتنا اس میں بیٹا یہی ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے نا کوشش کریں کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور الیک سلیک کرنے سے, سلام دعا کرنے سے پرہیز کریں. اگر ایسا ہوتا ہے یونیورسٹیوں میں یا کالجز میں واٹس ایپ گروپ بنتے ہیں اور باقاعدہ گروپ اسٹڈی جس کو کہا جاتا ہے وہ ہوتی ہے. گروپ اسٹڈیز میں آپ کام کی حد تک بات کر سکتے ہیں, لیکن کوئی اس طرح کی لب و لہجہ میں, نرم لہجے میں بات نہ کریں, سخت لہجے میں بات کریں, تاکہ کسی کے دل میں بھی کوئی مرض نہ آ جائے کہ یہ ہماری طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں. تو اس طرح کا معاملہ بس جو نا اپنے آپ کو سمیٹ کے اور جتنی بات پوچھنی ہے بس اتنی پوچھ کے اپنے کام سے کام رکھیں. نہیں, ایسا اگر کام ہے کہ جو لڑکی اور لڑکے دونوں سے ہو سکتا ہے تو پھر لڑکے سے اس کو چاہیے کہ وہ پوچھے. مثال کے طور پہ یونیورسٹی میں ہے, لڑکی بھی کلاس فیلو ہے, لڑکا بھی کلاس فیلو ہے, تو پھر لڑکے سے آپ کو چاہیے کہ وہ سوال اگر وہاں سے آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو وہاں سے پوچھیں. ظاہر سی بات ہے, ایک جیسا کہ ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے, بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر سے, فیمیل ڈاکٹر سے علاج کروانا چاہیے یا میل ڈاکٹر سے علاج کروانا چاہیے. جب میل ڈاکٹر مہیا ہو, میسر ہو اور وہ بہتر علاج کر سکتا ہو تو فیمیل ڈاکٹر کے پاس نہیں جایا جا سکتا. مرد کے لیے یہ حکم ہے, وہ پہلے مرد ڈاکٹر کو تلاش کرے, پھر اس کے بعد کسی خاتون کے پاس جو ہے نا وہ مرد اگر کوئی قابل نہیں آپ کے علاقے کے اندر پورے میں نہیں مل رہا تو عورت اگر اس فیلڈ میں ماہر ہے تو اس کے پاس جایا جا سکتا ہے, لیکن تب جب مرد موجود نہ ہو, ورنہ مرد کے پاس ہے. جی, کو ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ درست نہیں ہے, ہم اس کی نفی کرتے ہیں. ہم نے کب کہا ہے کہ کو ایجوکیشن سسٹم ہے؟ یہ ہماری مجبوری ہے, ہمارا جو کلچر ہے, یا کہہ لیں کہ اسکول سسٹم ہی ہمارا ایسا ہو گیا ہے. ورنہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواتین کا علیحدہ انتظام کیا ہے, مردوں کا علیحدہ انتظام. یہاں تک کہ جب آپ نے بیعت لی ہے تب بھی خواتین کو علیحدہ بیعت لی ہے, ان سے مردوں سے علیحدہ بیعت لی ہے. تو یہ مناسب بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا